اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المدثر، سورہ مزمل اور مدثر، مزمل یعنی چادر اوڑھنے والے، المدثر یعنی کمبل اوڑھنے والے۔ اب یہ جو سورہ ہے یہ دوسری سورہ ہے سیکوینس کے حساب سے، نزول کے حساب سے۔ پہلی سورہ کون سی ہے؟ سورہ علق، تو اس کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی پہلی وحی میں۔ پوری سورہ ابھی تک کوئی نازل نہیں ہوئی ہے۔ دوسری جو وحی نازل ہوئی ہے یہ سورہ مدثر کی 7 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی نازل ہوئی سورہ علق کی، اقرا بسم ربک الذی خلق والی، اس کے بعد کچھ وقفے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے کہ کیا کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، تو بہت زیادہ بے چین اور اضطراب میں تھے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں وہی فرشتہ جو کہ غار حرا میں آئے تھے، وہی فرشتے اب آسمان پیچھے سے پکارتے ہیں یا محمد، تو وہ دیکھتے ہیں ادھر ادھر تو کوئی نہیں دکھتا، پھر دوبارہ پکارتے ہیں محمد، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی نہیں دکھتا، پھر دوبارہ سے دیکھتے ہیں تو آنکھ اٹھاتے ہیں تو پورے آسمان پر وہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب جہاں پر بھی نظر ڈال رہے ہیں وہاں پر وہ دکھا، کیونکہ وہ اپنی اصل شکل میں آئے تھے، 600 پر تھے ان کے اس وقت، تو وہ جہاں پر بھی نظر ڈالتے ہیں وہ آسمان میں کرسی ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے، کون؟ جبریل علیہ السلام۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے، ڈرے، اور ڈر کے بھاگ کے کیا ہو گئے، جلدی سے حضرت خدیجہ کے پاس آئے ہیں اور گھر میں آ کے کہا زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبل اڑا دو مجھے چادر اڑا دو۔ تو کاپ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کیا کیا، ان کو چادر اڑا دی، مطلب وہ جو کپڑا تھا وہ اڑا دیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے کہا یا ایھا المدثر، اے کمبل اڑنے والے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تھا اس طریقے سے یہ جو وحی ہے یہ نازل ہوئی۔ اب یہ جو اس کی شروع کی جو انیشیل آیتیں ہیں، کہاں تک؟ آیت نمبر 7 تک، تو یہ آیتیں کسی بھی دائی کے لیے سب سے اہم ہے۔ اگر ہم نے کسی دائی کو ٹرین کرنا ہے تو دائی کی ٹریننگ میں یہ ساری باتیں لازمی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کی پہلی 7 آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ ایسے تو یہ دوسری ہے سورہ نزول کے حساب سے، لیکن احکام کے حساب سے پہلی سورہ ہے۔ پہلی سورہ میں احکام نہیں تھے، حکم نہیں تھا نا کچھ بھی، یہاں پر پہلا حکم نازل ہوا ہے، پہلی مرتبہ کمانڈمنٹس آئے ہیں جو کہ اس سورہ میں۔ اچھا، پہلی مکمل سورہ جو نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ، بارک اللہ فیکم۔ سورہ فاتحہ جو ہے پہلی مکمل سورہ نازل ہوئی ہے، باقی ساری سورہ جو نازل ہو رہی تھی وہ پیس اینڈ پارسل میں نازل ہوئی، پہلے سورہ علق، پھر سورہ مدثر، دین سورہ مزمل، اس طریقے سے یہ ان کا سیکوینس ہے۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر ورجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا، ٹھیک ہے، یہاں تک پہلے ہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر کا نمبر کیا ہے؟ 74۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے کمبل اڑنے والے، کم کیا تھا یہ؟ قیام، کم یعنی کھڑے ہو جائیے، فانذر پھر خبردار کیجئے، یعنی اب اوڑھنے لپیٹنے آرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اب کس چیز کا کام آ گیا؟ کس چیز کا وقت آ گیا؟ انذار کا وقت آ گیا، لوگوں کو آگاہ کرنے کا، لوگوں کو ڈرانے کا، لوگوں کو خبردار کرنے کا وقت آ گیا، قیامت کے دن کے متعلق، موت کے بارے میں، عذاب کے متعلق خبردار کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، تم کھڑے ہو جائیے، پھر انذر خبردار کر دیجئے، آگاہ کر دیجئے، ڈرا دیجئے، وربک اور ربک اپنے رب کے لیے، فکبر پھر کبر تکبیر کبریائی بڑائی بیان کیجئے، اپنے رب کی پھر
فکبر تکبیر یعنی بڑائی بیان کیجئے، وثیابک فطہر اور ثوب کا پلورل ہے ثیاب، ثوب یعنی جو باقا کپڑا، ہاں جی لباس، تو ثیاب کپڑوں کو کا اپنے کپڑوں کو فطہر پھر پاک رکھیے، ورجزا فہجر اور رجز یعنی گندگی ناپاکی، فہجر پھر اس کو دور کر دیجیے، یعنی اس سے ہجرت کر جائیے، اس کو دور کر دیجیے، ناپاکی گندگی کو چھوڑ دیجیے، ولا تمنن اور لا نہیں تا آپ، میم نون نون، من کا مطلب ہوتا ہے احسان، ٹھیک ہے، احسان، المنان نام ہے نا اللہ کا، احسان کرنے والا، اور لا نہیں تا آپ، میم نون نون، احسان کیجئے، اور نہیں آپ احسان کیجئے، تستکثر تا آپ کاف سارا کثرت سینتا مانگنے کے لیے، کثرت چاہنے کے لیے ہرگز احسان نہ کیجیے، یعنی مطلب زیادہ کی طلب میں احسان نہ کیجیے، ولی ربک فاصبر اور اپنے رب کے لیے پھر اصبر صبر کیجیے۔ یہ احکامات پہلے مطلب فرسٹ ٹائم احکامات نازل ہوئے ہیں، اور ہر دائی کے لیے یہ احکامات لازمی ہیں ان کو فالو کرنا۔ تو کیا کہا سب سے پہلے اللہ نے، یا ایھا المدثر، اے کپڑا کمبل اوڑھنے والے، مطلب یہ القاب اس لیے دیا گیا محبت میں اور ایک عزت میں، ایک آنرری لقب دیا گیا۔ فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو آگاہ کر دیجیے، یعنی کہ اب آرام کا وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے آرام، یہ صرف نبی کے لیے نہیں بات ہے، کہ ہم سب کے لیے بھی حکم ہے کہ آرام کا وقت ختم ہو گیا، پھر آپ کھڑے ہو جائیں، یعنی کمر بستہ ہو جائیں، کیا کر لیں، اپنے آپ کو اس کام کے لیے کھڑا کر لیں، کس کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس خبر آ گئی ہے تو اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں اس قیامت کے متعلق، لوگوں کو آگاہ کر دیں عذاب کے متعلق، ان کو بھی ڈرا دیں جو لوگ کیا ہیں آرام سے سو رہے ہیں اپنے بستروں میں، تو ان کی بھی کیا کر دیں، نیندیں اڑا دیں، ان کے اندر بھی ایک شعلہ مطلب ایک چنگاری لگا دیں، کہ ان کو پتا چل جائے کہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ تیاری کچھ اور چیز کی، کسی اور دن کی کرنی ہے، وہ دن جس کو اللہ نے کیا کہا تھا، جو کہ برحق ہے، جس میں کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور اپنے رب کی خوب بڑائی بیان کیجئے، یعنی کہ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، اس کی کبریائی بیان کیجئے۔ تو دائی کو کیا چاہیے کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ دعا ضرور کرے، ٹھیک ہے، کہ اللہ رب العزت میری مدد فرما تاکہ میں صحیح میسج کیا کر سکوں، کنوے کر سکوں، لوگوں تک پہنچا سکوں، اور اپنے رب کی کبریائی بڑائی بیان کیجئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اب دیکھیں ایک مطلب دنیا میں جو ایک نظریہ یہ ہے کہ جو لوگ درویش ہوتے ہیں، جو لوگ دنیا کو چھوڑ، یعنی کہ جو اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، پراگندہ، گندے سندے گھومتے رہتے ہیں، مطلب یہ کانسیپٹ ہے درویشوں کا، یعنی درویش ان دا سینس کہ جس نے اپنی دنیا کو چھوڑ دیا تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے بال بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور مطلب وہ کپڑے بھی میلے کچیلے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہرگز نہیں، آپ اپنے کپڑے بھی پاک رکھیں، اس کا مطلب ہے نہ صرف آپ کا دل، ہر قسم کی پاکی بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ اخلاقی ہو، چاہے نظریات کی پاکی ہو، لفظوں کی پاکی ہو، زبان کی پاکی ہو، دل کی پاکی ہو، نفس کی پاکی ہو، احکامات کی پاکی ہو، اور نفس کی پاکی ساتھ ساتھ جسم کی پاکی۔ تو کہا اپنے رب کا، اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیں، مطلب کوئی انسان اگر اللہ کی قربت پا رہا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کیا دیوانہ بن کے ناپاک اور گندا اور بکھرے بالوں کے ساتھ گھومتا رہے، ہے نا، تو کہا اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیے، وَرُجْزَا فَہْجُرْ اور گندگی سے ہجرت کر لیجئے۔ گندگی کس چیز کی، ہر قسم کی گندگی، دلوں کی بھی گندگی اور جسم کی بھی گندگی، یعنی اگر آپ اپنے کپڑے پاک رکھیں گے، یعنی کہ گندگی سے دور، نجاستوں سے دور ہو جائیں، ایز ویل ایز ہارٹ، جو دل کی جو گندگیاں ہیں، شرک ہے، کفر ہے، نافرمانی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ہر قسم کی گندگی سے کیا کر جائے، ہجرت کر جائیں، دور ہو جائیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ
اور ہرگز نہیں اس لیے احسان کرے کہ مجھے کوئی چیز کثرت سے مل جائے. یعنی آپ کی جو معاملہ ہونا چاہیے بے غرض ہونا چاہیے, بے لوس ہونا چاہیے, انکنڈیشنل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں نے یوں کیا تو مجھے اس کے بدلے یہ مل جائے, اور میں نے یوں تبلیغ کی تو مجھے اس کے بدلے یہ مل جائے. تو غرض نہیں ہونا چاہیے, اس کے اندر کوئی مفاد نہیں شامل ہونا چاہیے, کوئی اپنا ذاتی فائدہ سوچ کر آپ نے نہیں کرنا ہے. تو کیا ہونا چاہیے, آپ کا احسان لوگوں پر بے غرض ہو. وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. یعنی یہ جو ہم امیجن کرتے وہ جزا نہیں ہے, اس کی جزا اللہ کے پاس ہے. جس کا عمل بے غرض ہوتا ہے, جو کسی فائدے کے لیے اس کام کو نہیں کر رہا ہوتا, بس اس کا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا کس کے لیے, اپنے رب کے لیے, اور اس نے دیکھ لیا دیٹ از سفیشینٹ فار می. مجھے اور کسی کو نہیں دکھانا, اور نہ ہی مجھے کسی سے تھینک یو چاہیے, نہ مجھے کسی کا شکریہ چاہیے, نہ ہی مجھے کسی سے کوئی ایسے گفٹ جمع کرنے ہیں, نہ ہی مجھے کوئی پراپرٹی بنانی ہے کہ میں کیا کروں, اب لوگوں کے اوپر کیا کروں, تبلیغ کا کام کروں. تو ہرگز نہیں آپ احسان کریں تاکہ آپ کو کثرت مل جائے, یعنی کوئی چیز کی بڑھوتری ہو جائے, مال کی, جا کی, وجہ کی, جلال کی, وقار کی, اسٹیٹس کی, کسی بھی چیز کی زیادتی کے لیے احسان نہ کریں, بلکہ کیسے احسان کریں, احسان کریں دریا میں ڈال دیں, یعنی اس کا اجر آپ کو اپنے رب کی طرف سے ملے گا. یہ صرف نبی کے لیے بات نہیں ہے, سب جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچ. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اب کام جس کام کے لیے آپ اٹھے ہیں انذار کے لیے, تو اس کے اندر لوگ آپ کو ہرگز ویلکم نہیں کرنے والے. وہ آپ کو بٹھا کے دعوتیں نہیں کریں گے کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں, ان کو نصیحت کر رہے ہیں. کیونکہ جو ناصحین ہوتے ہیں, جو نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ کڑوے لگتے ہیں لوگوں کو, سب سے زیادہ برے لگتے ہیں لوگوں کو. تو کیا کریں گے وہ لوگ, آپ کی مخالفت کریں گے. تو جب آپ کی مخالفت کی جائے گی تو کیا کیجئے, اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے. صبر کیوں کرنا ہے, اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے. تو آپ کا معاملہ کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے, ساری تبلیغ کیسی ہونا چاہیے, بے غرض ہونا چاہیے, رب کی خاطر صبر ہونا چاہیے. سارے معاملے میں کیا ہونا چاہیے, اسینس اللہ کی رضا, کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے, یہ سب کچھ اللہ کی خاطر کیا ہے, اور یوں کیا ہے کہ یہ میرے اوپر فرض ہے. یہ میں نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا, بلکہ یہ میرے رب نے میرے اوپر فرض ٹھہرایا تھا, تو میں نے صرف اپنے فرض کی کیا کی ہے, ادائیگی کی ہے. ٹھیک ہے, چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 8. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ وَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. فَإِذَا, پھر اذا جب, نُقِرَ پھونک مار دی جائے گی, فی الناقور سور میں. اب یہ پہلی مرتبہ آیا اور اسی جگہ پر آیا, نون قاف را, نقر. نقر کا مطلب بھی سور ہوتا ہے, اور سور کا مطلب بھی سور ہوتا ہے, اور نفخہ ہم نے پڑھا تھا, تو وہ تینوں چیزوں کا مطلب ہے سور میں پھونکنا. پھر اذا نقرا, پھونک مار دی جائے گی, فی الناقور سور میں. اور کہیں پہ بھی نہیں آیا قرآن میں یہ ورڈ, یہیں پر آیا, نون قاف را, نقر. فذالکا, پھر ذالکا وہ, یومئذ اس دن, وہ دن ہوگا, یوم عسیر مشکل ترین دن. کس پر, علی الکافرین. آگے آیت آ رہی ہے, فذالکا, تو یہ, یومئذ اس دن, یوم عسیر مشکل ترین دن ہوگا, علی الکافرین. دیکھیں آیت کے اوپر لا رہا ہے نا, آیت نمبر 9 کے اوپر, مطلب بات ابھی جاری ہے. یوم عسیر بہت مشکل دن ہوگا, علی الکافرین کافروں پر, غیر یسیر کافروں پر, غیر یسیر نہیں آسان ہوگا, کافروں پر آسان نہیں ہوگا, بہت مشکل دن ہوگا کافروں پر, انکار کرنے والوں پر. ذرنی ومن خلقت وحیدا, ذرنی, ذر و ذرا چھوڑ دیجئے, نی مجھے, چھوڑو مجھے, ومن اور جو, جس کو خلقت میں نے پیدا کیا, وحیدا اکیلا. یہاں پر بات ہو رہی ہے ولید بن مغیرہ کی. وہ کیا کر رہا تھا, ایک میٹنگ ان لوگوں نے بلائی ہوئی تھی مکہ میں, ان لوگوں کی جو مجلس شورا ہوتی ہے اس کے اندر وہ لوگ ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہر کوئی اپنا اپنا سجیشن دے رہا تھا کہ نبی کو کیا کہیں, ان کو کاہن کہیں یا جادوگر کہیں یا شاعر کہیں یا یوں کہیں یا یوں کہیں.
تو ہر کوئی کیا کر رہا تھا, اپنے اپنے سجیشنز پیش کر رہا تھا. اور یہ ولید بن مغیرہ جو تھا ان لوگوں کا سردار ہے وہاں پر, وہ بہت بڑی پوسٹ پر تھا یہ. تو وہ کیا کر رہا تھا, سب کے سجیشن کے اوپر تبصرہ کر رہا تھا کہ دیکھو اگر ایسا کہہ دیں گے تو یہ ایکسکیوز نکالیں گے لوگ, شاعر کہہ دیں گے تو شاعر تو ایسے نہیں ہوتے, کہان ہم کہیں گے, جادوگر کہیں گے تو ایسا ہو جائے گا. مطلب اس طریقے سے وہ سارے تبصرے چل رہے تھے. تو یہ ڈسکشن چل رہا تھا کہ نبی کے بارے میں کون سا لقب ہے جو ہم سب مل کر ایک ہی کہیں, کیونکہ کوئی اگر شاعر کہہ دے گا, کوئی کہان کہہ دے گا, کوئی جادوگر کہہ دے گا تو ہم ہی متفق نہیں ہوں گے, تو پھر کون ہماری بات پہ بلیو کرے گا. تو ہمیں اگر ابھی مکہ میں حج کا وقت آنے والا ہے, اس سے پہلے ڈیسائیڈ کر لو ایک نام, چاہے جادوگر کہہ دو, شاعر کہہ دو, جو بھی کہنا ہے, لیکن ایک نام پر متفق ہو جاؤ سارے کے سارے, تاکہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کو ایک ہی نام جس کے منہ سے بھی سنیں, تاکہ لوگوں کو ہم پر یقین ہو جائے. ہم الگ الگ نام بولیں گے تو وہ تو ہم پر یقین نہیں کریں گے. تو اللہ اس کی کیفیات بیان کرے, وہ کیا کیا کر رہا تھا اس کو بتایا جا رہا ہے. ذرنی چھوڑ دیجئے مجھے, ومن خلقت اور جس کو پیدا کیا ہے میں نے وحیدہ اکیلا, وجعلت له مالا اور جعلا بنایا تو میں نے لہو اس کے لیے مالن ممدودا, مد سے بنا ممدودا یعنی لمبا چوڑا مال, یعنی بہت زیادہ کثرت سے اس کو میں نے دیا ہے مال, اور بنایا ہے میں نے اس کے لیے بہت سا مال, مالم ممدودا یعنی بہت کثرت سے مال اس کو عطا کیا ہے. چلیں پہلے اتنا ریپیٹ کریں. مد سے بنا ہے نا, مد یعنی کھینچنا, یعنی بہت کھینچا لمبا چوڑا مال کا اس کو سب عطا کیا تھا. ہاں یہ اللہ رب العزت ہی فرما رہے ہیں, چھوڑ دو مجھے, اللہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا تھا. یعنی اللہ یہ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں پیدا میں نے اس کو اکیلا کیا, آج ذرا اس کے پاس مال آیا ہے دنیا میں اور اولاد آ گئی ہے تو سمجھ رہا ہے کہ یہی میں قبر میں ساتھ میں لے کے جاؤں گا, جیسے اکیلا آیا تھا اکیلا جائے گا اور اکیلا ہی میرے سامنے کھڑا ہوگا. وہ بنی نہ شہودا, اور کیا دیا ہم نے, جعلتو لہو مالا ممدودا بنایا ہم نے اس کے لیے لمبا چوڑا مال, یعنی بہت سارا مال, کثرت سے مال. وہ بنینا اور بیٹے, شہودن یعنی حاضر, یعنی وہ جو اس کے لیے حاضر باش بیٹے ہیں, ہر وقت جو اس کے سامنے موجود رہتے ہیں وہ بیٹے عطا کیے. وہ مہدت لہو تمہیدا, اور مہدا پھیلا دیا میں نے لہو اس کے لیے تمہیدا بہت پھیلانا, کیا چیز مطلب اس کے لیے ہر چیز کو وسعت دے دی, مال میں, اس کی اولاد میں, اس کے اسٹیٹس میں, اس کو سرداری میں, ہر چیز کو بہت کھینچا لمبا چوڑا اس کو عطا کیا. مہد کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم نے پڑھا تھا ہاں کریڈل یعنی بچھونا, پالنا بچھونا. مہتو میں نے بچھونا دیا اس کو, تمہیدہ بہت اچھا لمبا چوڑا بچھونا, یعنی کہ اس کو ہر چیز میں ہول دیا, اولاد بھی ہے کثرت سے, مال بھی ہے اس کے پاس کثرت سے, اور اسٹیٹس بھی ہے, سرداری بھی ہے, اور لوگ اس کو مانتے بھی ہیں, اس کی بات سنتے بھی ہیں. ہر چیز میں کیا کیا, اس کے لیے وسعت پیدا کر دی, بہت کیا کیا ہم نے, اس کی ہر چیز کو پھیلا دیا. کس کی, ولید بن مغیرہ کی. ثم یطمع ان ازیدہ, ثم پھر, یا وہ طمع رکھتا ہے, وہ لالچ رکھتا ہے, ان ازیدہ کہ میں اور زیادہ دوں, یعنی اتنا دینے کے بعد بھی ابھی بھی خواہش ختم نہیں ہوئی ہے, چاہتا ہے, طمع رکھتا ہے, خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دوں میں اسے. کلا ہرگز نہیں, اب نہیں, اللہ نے کہا بس جو دینا تھا دے دیا, کلا ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا, انا بے شک وہ کانا ہے, لآیاتنا ہماری آیتوں کے لیے, یا ہماری آیتوں کا, عنیدا سخت اناد رکھنے والا, اناد مطلب بغض, ہاں بغض رکھنے والا. ہرگز نہیں, بے شک وہ تو ہے ہماری آیتوں سے اناد یعنی بغض رکھنے والا. سأرہقہ صعودا, ان قریب, الف میں رہا کا چڑھاؤں گا وہ اس کو, صعودن ایک کٹھن چڑھائی پر, کٹھن چڑھائی یعنی ہاں جہنم, ٹھیک ہے, جہنم پر اور پل صراط پر,
تو اس پہ جب چڑھے گا تو اس کے لیے وہ بدترین کیا ہوگا، دن ہوگا، اس کے لیے بدترین وقت ہوگا، جو اس کے لیے بہت مشکل ترین چیزیں ہوں گی. ان قریب میں چڑھاؤں گا اس کو سعودن ایک بہت مشکل چڑھائی پر. انہو فکرا وقدرا، انہو بے شک وہ، انا بے شک وہ، فکرا سوچ رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، وقدرا اور اندازے لگا رہا ہے. کس بارے میں؟ نہیں، ابھی ہم نے بتایا تھا نا. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا نام دے؟ ان کو کاہن کہیں، جادوگر کہیں، شاعر کہیں، تو ایسے ہی نہیں بول رہا تھا، مطلب وہ بہت انٹیلیجنٹ تھا. تو وہ جب لوگ کہہ رہے تھے نا شاعر شاعر کہہ دو، کہان کہہ دو، جادوگر کہہ دو، تو وہ اس کی دلیلیں بتا رہا تھا. اگر ہم شاعر کہیں گے تو لوگ یہ پوائنٹس نکالیں گے، اگر ہم اس کو کہان کہیں گے تو یہ لوگ سوال اٹھائیں گے، اگر ہم مجنون کہیں گے تو لوگ یہ سوال کریں گے. تو کوئی ایسی بات ہو جس کے اوپر سوال نہ اٹھے. تو وہ کیا کر رہا تھا؟ غور و فکر کر رہا تھا اور اندازے لگا رہا تھا. وقتلا کیف قدر، وقتلا اور قتل کیا گیا. اب جب اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہلاک کیا گیا، ٹھیک ہے. پھر ہلاک کیا گیا وہ، کیفا کیسے، قدرا اندازے لگا رہا ہے. ثم قتلا کیف قدرا پھر ہلاک کیا گیا کیسے وہ اندازے لگاتا ہے. ثم نظرا ثم پھر نظرا اس نے دیکھا. یہ جو کرتا جا رہا ہے اللہ رب العزت وہی آیتیں نازل کر رہے ہیں. دیکھو یہ کر رہا ہے، اب یہ کر رہا ہے، اب یہ کر رہا ہے، کبھی غور و فکر کر رہا ہے، کبھی سوچ رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، چل پھر کر گھوم پھر کر اندازے لگا رہا ہے. پھر دیکھا اس نے، ثم نظرا پھر اس نے دیکھا، ثم عبسا وبصرا ثم پھر عبسا تیوری چڑھائی، مطلب ٹو فراؤن، وہ جو پیشانی پر بل آ جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے عبسا. پھر اس نے تیوری چڑھائی مطلب ماتھے پر بل لے آیا، وبصرا اور منہ بسور لیا، مطلب منہ بسور لیا اور تیوری چڑھائی. یعنی سوچتے سوچتے ایسے انسان جو ایکشنز کرتا ہے وہ سارے ایکشن اللہ یہاں پر اس کے بیان کر رہے ہیں. ثم ادبرا واستکبرا ثم پھر ادبرا وہ پلٹا، واستکبرا اور تکبر کیا. وقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر قالا کہا، اللہ آ رہا ہے تو ان کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا. پھر کہا ان نہیں، ھذا یہ، اللہ سوائے، سحر کیا ہے، جادو ہے، یؤثر وہ جو اثر کیا گیا ہے، یعنی ایسا جادو ہے جو کہ اثر کیا گیا یا نقل کیا گیا ہے. یعنی یہ جو بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کے اوپر جادو ہو چکا ہے جو کہ وہ باتیں بیان کرتے ہیں. ان ھذا الا قول البشر، ان اللہ رہا پھر سے ان نہیں ہو جائے گا، نہیں ہے یہ اللہ سوائے قول البشر ایک بشر کی بات. یعنی یہ جو بات ہے یہ صرف زبان سے نکلی ہوئی ہے بشر کے، یہ کوئی رب کی طرف سے عطا کردہ کلام نہیں ہے. سأصلہ سقر، جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ سب کچھ کر چکا اللہ نے کیا فرمایا، سأصلہ، س ان قریب، الف میں، صلا داخل کر دوں گا، جلا دوں گا ہی اس کو، سقر سقر میں، جہنم، جہنم کا ایک نام ہے سقر. تو اللہ نے فرمایا ان قریب میں داخل کر دوں گا اس کو سقر میں. وما ادراک ما سقر، وما و اور ما کیا، ادرا جانا کا آپ نے، ما سقر کیا ہے یہ سقر، یعنی اللہ خود ایکسپلین کریں سقر ہے کیا، اور کیا جانا آپ نے کیا ہے یہ سقر. ان قریب میں داخل کروں گا اس کو سقر میں، کس کو، ولید بن مغیرہ کو. اور کیا جانا آپ نے کیا ہے یہ سقر، لا تبقی ولا تذر، لا نہیں، تا وہ، جہنم فیمیل ہے سے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، نہ وہ باقی رکھے، ولا تذر اور نہ ہی وہ چھوڑے. یعنی نہ زندگی ہے وہاں پر نہ موت ہی ہے، جو مرنے وہ پوری طرح سے مر بھی نہیں پائے گا اور نہ زندگی والی زندگی جی پائے گا. تو نہ وہ باقی رکھتی ہے انسان کو نہ اس کو چھوڑتی ہی ہے، یعنی جو بین بین والا معاملہ ہے، درمیانی معاملہ، یعنی زندگی ایسی ہے مر مر کے جینے والی زندگی. تو اللہ نے فرمایا سفر یہ ہے کہ نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ ہی وہ چھوڑتی ہے. لواحۃ للبشر، لواحہ، لواح مطلب
جھلسا دیتی ہے للبشر بشر کو، انسان کو وہ جھلسا کے بسم کر کے جلا کے خاکستر کر دیتی ہے. لواحۃ للبشر، جلا کر جھلسا کر رکھ دیتی ہے بشر کو. علیہا تسعۃ عشر، اس پر تسعہ کا مطلب 9، ویری گڈ، اور عشر مطلب 10، 10 اور 9 19 اس کے اوپر کیا ہے؟ کاربن ہے. کون؟ 19 فرشتوں نے کیا کیا؟ اس کو پکڑ کے اور تھام کر رکھا ہوا ہے. اب یہ جو مضمون ہے اس کے اوپر 19 فرشتے ہیں، یہ متشابہات میں سے. اب اللہ رب العزت پرپزلی ان متشابہات کو ذکر کرتے تھے. اب یہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے؟ 19 فرشتے بس. ابو جہل نے کہا 19 ہی تو ہیں، ہم ایک ایک کر کے نمٹ لیں گے، تم لوگ ایک ایک سے نمٹ لینا، باقی سے میں کیا کر لوں گا؟ ان کو برابر کر دوں گا. یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ انسانی قوت جیسی قوت رکھتے ہیں وہ فرشتے. اللہ نے فرمایا کہ یہ 19 ہیں اس کے اوپر، یعنی اس کے اوپر کاربن کتنے فرشتے ہیں؟ 19. تو یہ تشبیہ متشابہات میں سے کیوں ہوتی ہیں؟ کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جن لوگوں نے نافرمانی کی ہے، وہ انہی باتوں میں پڑے رہ جاتے ہیں. اور جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کلو من عند اللہ، عند اللہ ہی، ہر چیز کیا ہے؟ ہمارے رب کی طرف سے ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا متشابہات یعنی جو ڈاؤٹ فل ہیں، جس کو ہم جان نہیں سکتے، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو غیب کی بات ہے، تو وہ غیب کی باتیں انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں. جو تیڑ نکالنے والے لوگ ہیں، جن کے دلوں میں زیغ ہے، تیڑ ہے، وہ انہی باتوں کے پیچھے پڑے رہ جاتے ہیں. آدم علیہ السلام نے کون سا فروٹ کھایا؟ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ اور پھر یہ 19 فرشتے کیسے ہوں گے؟ کیسے اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا؟ یہ ساری باتیں صرف ایمان لانے والی ہیں. اس کے اندر کوئی سوال جواب کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کیسے اور کیوں ہوگا. یہ جب ہوگا تو دیکھ لیا جائے گا جب ہم وہاں پہنچیں گے. تو اللہ نے فرمایا اس پر 19 فرشتے ہیں. 19 ہیں، 19 یعنی فرشتے ہیں. چلیں ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ. وما اور نہیں، جا اللہ آ رہا ہے نا تو ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا. وما اور نہیں، جعلا بنایا نہ ہم نے، اصحاب الناری آنکھ کے ساتھیوں کو، اللہ سوائے ملائکہ فرشتے، مطلب آنکھ کے اوپر جو کاربند ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرشتے ہیں. مطلب وہ جو تم باتیں کر رہے ہو وہ انسان نہیں ہے، وہ کون ہے؟ فرشتے ہیں. وما جعلنا، اور ماں نہیں، جعلا بنایا نہ ہم نے، عدتہم ان کی گنتی، یعنی وہ جو 19 ہے ان کی گنتی کو، اللہ سوائے فتنتن آزمائش، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا. اور نہیں بنایا ہم نے آنکھ کے ساتھیوں کو سوائے فرشتہ، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی گنتی کو سوائے آزمائش کافر لوگوں کے لیے. تو جب یہ اس نے پوچھا تھا ابو جہل نے کون کون ہے، 10 لوگ تو مل کے کر لیں گے نا، اگر زیادہ مطلب وہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ 10 تو ایک ایک سے نمٹ لے گا. تو ایک شخص تھا، اس کے اندر وہ بڑا اپنے آپ کو طاقتور اور پہلوان سمجھتا تھا. اس نے کہا ایک کام کرو، دو لوگ سے تم نمٹ لینا، دو سے تم سب مل کے نمٹ لینا، باقی 17 کو میں یوں ہی ڈھیر کر دوں گا. مطلب ہر کوئی اپنی اپنی بڑائی میں لگا پڑا تھا. تو اللہ نے فرمایا وہ انسان نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو، وہ ہے کیا؟ فرشتے ہیں. اور یہ تعداد، یہ جو گنتی ہے، یہ جو کاؤنٹنگ ہے 19، تو وہ ہم نے تو فتنہ جان بوجھ کے اس کو اللہ نے پرپزلی بیان کیا تاکہ تم اسی طرح کی باتیں کرو، اسی طرح کی آزمائش میں پڑ جاؤ. لیستیقین الذین اوتوا الکتاب، لی تاکہ یا وہ استیقنا یقین کر لیں، الذین وہ لوگ جو اوتوا الکتاب جنہیں عطا کی گئی ہے کتاب، ویزداد الذین آمنوا ایمانا اور وہ زیادہ کر دے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ایمانا ایمان میں، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جنہیں عطا کی گئی ہے کتاب. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہود و نصارہ کی کتاب میں بھی یہ بات مینشن ہوگی. جب ہی اللہ نے کیا کیا؟ دوبارہ سے اس کتاب میں مینشن کر کے کنفرمیشن کر دیا کہ یہ کتاب جھوٹ نہیں کہہ رہی ہے، اور یہ کتاب کیا ہے؟ اس کتاب کی تصدیق ہے، اس کتاب کا کنفرمیشن ہے. تو یہود اور نصارہ کیا ہو جائیں؟ اس بات پر یقین کر لیں، اور ایمان والے کیا ہو جائیں؟
اور وہ زیادہ ہو جائے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، ایمان اور بڑھ جائے. تو کافر کا معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی اللہ کوئی متشابہ، کوئی بھی ایسی ڈاؤٹ فل چیز کہتے تھے غیب کی، تو اس سے کافر سوال پہ سوال، باتوں پہ باتیں، اور اس کے اندر ہنسی مذاق ٹھٹا کرنا شروع کر دیتے تھے، اور ایمان والوں کے ایمان بڑھ جایا کرتے تھے. اس سے پہلے بھی ہم نے جب سورہ بقرہ میں کیا دیکھا تھا، بعودا، مچھر کا. اللہ کیوں ایسے مچھر کی مثال بیان کرتا ہے؟ اتنا عظیم قرآن اور اتنی چھوٹی مچھر کی مثال. اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کو حیا نہیں ہے کہ وہ چھوٹی یا بڑی کوئی بھی چیز کو بیان کر دے. تو اللہ نے فرمایا بعد میں کہ انہی ساری باتوں سے ایمان والوں کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور کافر اسی ہنسی مذاق اور ٹھٹے میں یا فتنے میں، آزمائش میں رہ جاتے ہیں. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور لا نہیں یا وہ ریب، را یا با ریب یعنی شک کریں، اور نہ شک کریں وہ لوگ جنہیں دی گئی ہے کتاب، اور ایمان والے بھی، یعنی ان کے شکوں کو دور کیا جائے، ایمان والوں کے ایمان بڑھ جائیں، اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ان کے شک دور ہو جائیں، ایمان والوں کے بھی اور جنہیں دی گئی ہے کتاب ان کے بھی. وَلِيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور لی تاکہ یا وہ قولو کہیں، اور تاکہ وہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے. کس چیز کی؟ منافقت کا مرض ہے، منافقت کی بیماری ہے. والکافرون، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، اور کافر بھی کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیا ارادہ ہے اللہ کا اس مثال سے. ماذا کیا، ارادہ ارادہ ہے، اللہ کا، حاضا اس، مثلا مثال، بھی سے، اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے. مطلب یہ کیوں بیان کی گئی ہے؟ ہمیں تو بات کوئی کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا، ہمیں تو کوئی کلیئرٹی نہیں ملی، یہ بیان ہی کیوں کیا گیا؟ 19 فرشتوں کی تعداد. کذالک، اسی طرح، یضل، وہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے. وہ کون؟ اللہ. اللہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وہ یہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو وما هی الا ذکر للبشری. وہ یہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، گمراہی میں رہنے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. مطلب یہی باتیں کسی کے ایمان کو بڑھانے کا سبب بن جاتی ہیں، اور یہی باتیں کسی کی گمراہی میں بڑھوتری کا سبب بن جاتی ہیں. وما یعلم، اور اللہ آ رہا ہے نا، تو ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا. وما، اور نہیں یا وہ علم رکھتا، جانتا، جنودا لشکروں کو، رب کا، آپ کے رب کے لشکروں کو، اللہ ہوا سوائے اس کے، یعنی اللہ کے جو فرشتوں کے لشکر ہیں اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور نہیں جانتا لشکروں کو آپ کے رب کے سوائے اسی کے. وما ہیا، اور نہیں ہے یہ اللہ سوائے ذکر للبشر، نصیحت ہے انسانوں کے لیے، نوع انسانی، بشر کے لیے، انسان کے لیے. یہ تو یہ قرآن کریم، یہ مثالیں، یہ کیا ہیں؟ نصیحت ہے. اور نہیں بنایا ہم نے اصحاب النار، آگ کے ساتھیوں کو، سوائے فرشتے، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی گنتی کو سوائے آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ یقین ہو جائے ان لوگوں کو جنہیں دی گئی ہے کتاب، اور زیادہ ہو جائیں وہ لوگ ایمان میں، زیادہ بڑھ جائیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان، اور نہ شک رہے ان لوگوں کو جنہیں دی گئی ہے کتاب، اور ایمان والے بھی شک سے دور ہو جائیں. اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، منافقت کی بیماری ہے، اور کافر لوگ بھی کہیں کیا ارادہ ہے اللہ کا. ماذا ارادہ، کیا ارادہ ہے اللہ کا اس مثال سے. اسی طرح وہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے اللہ جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اور نہیں وہ جانتا نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے، اور نہیں ہے یہ سوائے نصیحت تمام بشر، تمام انسانوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے یہ مثال اس کے بیان کی کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری لگی ہے، نفاق کے روگ سے جھوج رہے ہیں، اور وہ جو کافر ہیں وہ کیا پڑے رہے ہیں؟ اسی طرح فتنے اور آزمائش میں پڑے رہے ہیں. اور ایمان والے اوت الکتاب
جنہیں کتاب دی گئی تورات اور انجیل والے، وہ سارے کے سارے یقین اور استقامت کر لیں اور اس کے ذریعے سے وہ کیا پا جائے؟ ہدایت پا جائے، ان کے لیے ہدایت اور ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اور یہ جو کافر ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا کہ وہ شک میں بھی پڑے رہیں گے، ساتھ ساتھ ایسے سوالات اٹھاتے رہیں گے، اللہ کا کیا ارادہ ہے، ایسی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے، اتنا عظیم قرآن ہے اور وہ چیزیں کیوں بیان کی جاتی ہے جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی لیے تو بیان کی تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ آزمائش میں پڑے۔ چل ٹھیک، اللہ کے لشکر مطلب فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کو ہی پتا ہے کہ اس نے کتنے فرشتے کس چیزوں پر لگا رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، چل ریپیٹ کریں۔ 32 نا، کیا ہو گیا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کی منظر کشی کرتے، کلا ہرگز نہیں، والقمری قسم ہے قمر کی، واو آ رہا ہے اس کے بعد اسم کے نیچے زیر آ رہا ہے تو واو کا ترجمہ قسم ہو جائے گا۔ والقمر ہوتا تو کیا ترجمہ کرتے؟ اور چاند، اور والقمرہ ہوتا تو اور چاند، والقمری ہے اس لیے قسم ہے چاند کی، تو کمر کے نیچے زیر آ جائے گا تو واو کا ترجمہ قسم میں آ جائے گا، زبر اور پیش آئے گا تو اور بن جائے گا۔ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیلی قسم ہے رات کی، قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی، اذا ادبر، جب ادبر، پیچھے کون؟ رات پیچھے، رات پیچھے ہٹے، دیٹ مینس صبح آنے کے لیے رات ہاں پیچھے ہٹے۔ واللیلی قسم ہے رات کی، اس جب ادبرا وہ پلٹے وہ پیچھے ہٹے، والصبح اذا اسفرا، والصبح و اور صبح صبح، اذا جب اسفرا جب وہ روشن ہو جائے، انہا لأحدہ الکبریٰ، انہا بے شک ہا، لا یقیناً البتہ، بے شک وہ تو یعنی وہ جہنم تو لأحدى الکبریٰ یقیناً البتہ وہ تو ایک کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے۔ نذیراً للبشر، خبردار، نذیر یعنی کہ ڈراوا ہے، للبشر انسان کے لیے، لمن شاء اس کے لیے جو، لیے من جو، شاء چاہے، منکم تم میں سے، ان یتقدما کہ وہ آگے بڑھ جائے نیکی کر کے، او یا تاخر یا وہ تاخیر کر لے برائی کر کے پیچھے ہٹ جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ 3 قسمیں کھائی گئی بہت بڑی بڑی، کون کون سی؟ چاند کی قسم، رات کی قسم اور دن کی قسم، ہے نا؟ اللہ نے یہ 4 قسمیں کھائی، 3 قسمیں کھائی، اور یہ 3 قسمیں جن چیزوں کی کھائی گئی ہیں یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بڑی چیزیں اپنے آپ میں، یہ بہت وسعت اور بہت کشادگی رکھتی ہیں۔ تو ان 3 بڑی چیزوں کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے فرمایا جیسے یہ بڑی چیز ہے جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو اور تم اس کی گواہی دے سکتے ہو نا، ہم سب دے سکتے ہیں اس کی گواہی کہ یہ چیز حق ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ روزانہ ہم چاند دیکھ رہے ہیں، روزانہ ہم رات دیکھ رہے ہیں، روزانہ ہم دن دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے اتنی 3 قسمیں اٹھانے کے بعد کیا کہا؟ بے شک وہ بھی البتہ بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی تم جہنم کو جھٹلا رہے ہو لیکن جس قدر یہ عینی شاہد ہو تم اس کے، اتنی ہی وہ حق ہے، جتنی یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں بڑی چیزیں حق ہیں، اتنی ہی بڑی وہ جہنم وہ بھی حق ہے، بہت بڑی ہے وہ جو ایک جہنم ہے وہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اور وہ کیا ہے جہنم؟ خبردار کرنے کی چیز ہے، ڈراوا ہے بشر کے لیے، اس کے لیے جو چاہتا ہے تم میں سے کہ وہ آگے بڑھ جائے یا پیچھے رہ جائے، وہ نیکی کر کے یا تو آگے بڑھ جائے ہٹ جائے اس کے پاس سے، یا تو وہ کیا کرے؟ برائیاں کر کے پیچھے رہ جائے، تاخیر کر دے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، کلو ہر ایک، نفس ہر جان، ہر
جان بیما اس سے جو کسبت اس نے کمایا. نفس فیمیل ہے اس لیے تاکہ اوپر سکون آ رہا ہے. اگر یہ میل ہوتا تو صرف کسبہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو میل کے لیے کسبہ آتا ہے اور فیمیل کے لیے کسبت. ہر جان اس سے جو کمائی کی اس نے رہینہ گروی رکھی ہوئی ہے, مطلب وہ مورگیجڈ ہے, پلیجڈ ہے کہ جو جان کمائی کر رہی ہے اس کے متعلق کیا ہے, وہ گروی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عمل دو جان چھڑاؤ, عمل دو جان چھڑاؤ. کیسے عمل لائے گو؟ جیسے عمل لاؤ گے ویسی چیز تم کو ملے گی. برے عمل لاؤ گے جان تمہاری چھوٹ کر تمہیں جہنم میں ڈالتا ہے. نیک عمل لاؤ گے, عمل سودے لے کر آؤ گے, تو گروی ہے جو تمہاری جان, اس کو چھڑا لو اور جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ نے فرمایا ہر جان جو بھی کمائی کرتی ہے اس کے عوض کیا ہے, وہ گروی پڑی ہوئی ہے. یعنی اپنی جانوں کو کیا کرو, اپنے عملوں کے ذریعے سے چھڑاؤ. تو جنت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا, سورہ التوبہ میں کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا, تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے, تمہارے مالوں اور تمہارے اللہ نے جنت کو دے دیا ہے تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کے بدلے میں. یعنی تمہارے مال اللہ لے لے گا, تمہاری جان اللہ لے لے گا, اور تمہیں کیا عطا کر دے گا, جنت. اور جو یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائے. مال اور جان لینا ان دا سینس کہ اللہ کی راہ میں اپنی مال اور جان کو لگا دو. اگر لگا دو گے تو جنت تمہاری, اگر نہیں لگاؤ گے تو پھر جہنم تمہاری. تو اللہ نے فرمایا ہر جان اس سے جو کمائی کی اس نے رہینہ وہ گروی ہے. الا اصحاب الیمین, سوائے دائیں ہاتھ والوں کے. دائیں ہاتھ والے جن کے متعلق ہم نے کہاں پر پڑھا تھا, کون سی سورہ میں پڑھا تھا؟ اصحاب الیمین, اصحاب الشمال اینڈ سابقون. ہاں, بارک اللہ فیکم, اللہم زد فزد. سورہ واقعہ میں ہم نے 3 کیٹیگریز پڑھی تھی, اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے, اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے, سابقون الاولون سب سے اوپر سب سے زیادہ, جیسے صحابہ کرام, مہاجر, انصار, وہ سب سابقون الاولون. تو اللہ نے فرمایا سوائے اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے, وہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات, باغات میں, یتساءلون, وہ سب ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے. اصل میں سوال وہ کس سے کر رہے ہوں گے؟ عن المجرمین, مجرموں سے وہ سب سوال کر رہے ہوں گے. بات ابھی جاری ہے نا, تو کنٹینیو کریں. وہ جنات میں ہوں گے, وہ سب سوال کر رہے ہوں گے عن المجرمین, مجرموں سے, مجرموں کے بارے میں. ما سلککم فی السقر, ما کیا, کس نے, سلکا ڈال دیا, تم کو داخل کر دیا تم کو, فی السقر جہنم میں. کیا وجہ تھی جہنم میں جانے کے, کیا ریزن تھے, کیوں تم کو ڈال دیا گیا ہے جہنم میں, کیوں ڈالا گیا ہے تم کو فی السقر جہنم میں؟ قالو, اب انہوں نے 4 ریزن بتائے. قالو, ان سب نے کہا, لم نکو من المصلین, نہیں نون ہم او تھے, من المصلین صلاح پڑھنے, نماز پڑھنے والوں میں سے. ان سب نے کہا نہیں ہم تھے نماز پڑھنے والوں میں سے. ولم نکو نطعم المسکین, اور لم نہیں, نون ہم, کا تھے, نطعم, نون ہم, طعما کھلاتے تھے, المسکین مسکینوں کو. نہ اللہ کا حق ادا کرتے تھے, نہ بندوں کا حق ادا کرتے. حقوق العباد میں بھی ہم نے اللہ میں بھی کمی کی, حقوق العباد میں بھی ہم نے کمی کی. نہ اللہ کی خاطر نمازیں پڑھی, نہ بندوں کی جو تکالیف تھی ہمیں کوئی متاثر کرتی تھی, نہ ہم پر اثر انداز ہوتی تھی. وہ سب کہیں گے نہیں ہم تھے نماز پڑھنے والوں میں سے, اور نہیں ہم تھے کھانا کھلانے والوں میں سے. اور نہیں ہم تھے نطعم, ہم کھلاتے تھے مسکینوں کو. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور کن تھے نہ ہم, نون ہم, خودو بحث و مباحثہ کرتے رہتے تھے, مع الخائضین بحث کرنے والوں کے ساتھ. یعنی کون بحث کرنے والے؟ کافرین. جیسے ابھی بحث کر رہے تھے 19 فرشتے تم سنبھال لینا, 2 کو میں کر دوں گا, 17 کو میں مار دوں گا. اللہ نے فرمایا یہ فرما رہے ہیں اہل جہنم, مجرمین کہہ رہے ہیں نہ ہم نماز پڑھتے تھے, نہ کھانا کھلاتے تھے, بحث کرنے والوں کے ساتھ بحثیں کیا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور کن تھے نہ ہم, نون ہم, کذب جھٹلاتے تھے, اور ہم جھٹلاتے تھے بیوم الدین, حساب کتاب کے دن کو. دین کا مطلب ججمنٹ ڈے,
حساب کتاب کے دن کو ہم نے کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا. ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہمارا کچھ حساب کتاب ہونا بھی ہے. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ آ گیا ہم کو یقین. کب آیا؟ سقر میں داخل ہو. تو اتنی دیر میں آنکھیں کھلے تو آنکھیں کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا میں آنکھیں کھل جائے تو بہتر ہے. وہ امام ابن قیم کہتے ہیں نا کہ لوگ ایک جہنم ایک قید خانے سے آزاد ہو کے دوسرے قید خانے میں چلے جائیں گے، یا تو ایک جنت سے آزاد ہو کر دوسری جنت میں چلے جائیں گے. کیا مطلب؟ جس نے اس دنیا کو قید خانہ بنا لیا، لوگ قید خانے سے آزاد ہو کے یا تو جنت میں چلے جائیں گے یا تو جنتوں سے آزاد ہو کر قید خانے میں چلے جائیں گے. یعنی جس نے اپنی دنیا کو جنت بنا کر رکھ لیا، اس ہر آسائش ہر آرائش، نہ وہ اللہ کے لیے نکلنے کو تیار، نہ وہ مال خرچ کرنے کو تیار، نہ لوگوں کے حقوق دیکھنے کو تیار، نہ اللہ کے حقوق، اللہ کے بھی حقوق پامال، لوگوں کے بھی حقوق پامال، نہ یقین ہے اس کو آخرت کا. ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ سفر. وہ جنت سے نکلیں گے اور جہنم میں یعنی کہ قید خانے میں چلے جائیں گے. اور کچھ لوگ ہیں جو یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اپنے تھوڑے سے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ نفس کو مار رہے ہیں، نفس کو قابو کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ سقر میں نہیں، وہ کیا ہوں گے؟ اہل جنت ہوں گے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی 4 باتیں بتا رہے ہیں. نہ ہم نماز پڑھتے تھے، نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، بحث کرنے والوں کے ساتھ بحثیں کرتے تھے، اور ہم آخرت کے دن کو حساب کتاب کے دن کو ہم نے کیا کر دیا تھا؟ جھٹلا دیا تھا. اب جا کر کیا ہوا؟ ہم کو یقین آ گیا کہ ہم نے سب کچھ غلط کیا. ہمیں اللہ کے خاطر نمازیں بھی پڑھنی تھی، اس کے آگے جھکنا بھی تھا، لوگوں کے درد کو بھی محسوس کرنا تھا، اور پھر ہم نے بحث و مباحثہ میں نہیں پڑھنا تھا، اور ساتھ ساتھ اس پر یقین ہوتا تو ہمارے معاملات تو ویسے ہی صحیح ہو جاتے. تو اب آ گیا ہم کو کیا؟ یقین. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، حتیٰ یہاں تک کہ اتانا الیقین، یہاں تک کہ آ گیا ہم کو یقین. فما پھر ما نہیں، تا وہ نفع فائدہ دے گی، ہم ان کو شفاعت سفارش، الشافعین سفارش کرنے والوں کی. تو نہیں فائدہ دے گی ان کو سفارش کرنے والوں کی. اب آج کوئی ان کے حق میں نہیں بول سکتا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جرم کا اعتراف کیا نا. سوال کیا جب جنتیوں نے، تو اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس لیے ہمیں کیا کر دیا گیا؟ سقر میں ڈال دیا گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ آج ان کو کوئی ان کے حق میں کھڑے ہونے والا نہیں ہے. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، پھر ماں کیا ہے لہم ان کے لیے، ان تذکرتی تذکرہ نصیحت سے، معرضین وہ اعراض کرتے ہیں. یعنی اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ تو اس دن کی بات ہے جب نہ ان کو یقین آنے کے بعد ان کو کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی. تو کیوں نہیں وہ یہ کرتے کہ آج اللہ کی نصیحت سے اعراض کیے جا رہے ہیں، آج کیوں نہیں یہ کیا کر لیتے ہیں؟ اس کو قبول کر لیتے. کیوں نہیں ان کے ابھی بھی عقلیں کھل جاتی؟ وہاں جا کے اعتراف جرم کرنے سے بہتر ہے یہیں پر کیا کر لو، اپنی آنکھوں کو کھول لو. پھر کیا ہو گیا ہے ان کو کہ تذکرے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ نصیحت سے، قرآن کریم سے کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیرتے ہیں. یعنی اتنی نشانیاں، اتنی آفاقی اور انفسی، ہر قسم کی نشانیاں، ہر قسم کے معجزات، ہر قسم کی دلیل، ہر قسم کی روشن ہدایتیں دینے کے بعد بھی اگر بندہ گمراہ رہے تو اتنا سرکش تو جانور بھی نہیں ہوتا. جب مالک اس کو چارہ ڈالتا ہے تو وہ پھر اس کے اوپر حملہ نہیں کیا کرتا ہے کیا؟ اللہ قرآن کریم میں ایسے مثالیں دیتے ہیں، یہ ہماری مثال نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جانور ہے، یہ ایسے جانور ہیں، یہ جانوروں کی مثالیں بیان کر کے اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تم کیسے ہو. وہ جانور تو اپنے مالک کا، وہ ذرا سے اس کو 2 پل کیا کھانا کھلا دیتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے. اور تم کو تو ہم کھانا ہی نہیں کھلا رہے، ہر چیز تمہارا معاملہ سنبھال رہے ہیں، پھر بھی تم کیا ہو؟ ہمارے ناشکر اور نافرمان بنے ہوئے ہو. پھر کیا ہو گیا ہے ان کو کہ وہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں. چلے پہلے اتنا ریپیٹ کریں then we'll continue. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 50. کأنہم حمر مستنفرہ، کأنہ جیسے کہ، ہم وہ سب، حمر حمار کا پلورل ہے حمر،
हिमार गधा गधे, ठीक है, हुमुर गधे। कअन्नहुम जैसे कि हम वो सब हुमुरुन गधे हों, मुस्तनफिरा नफरा बहके हुए, बिदके हुए, डरे हुए, फर्रत मिन असवरा फर्रत जो फरार हो गए हों, भागे हुए हों, मिन कसवरा शेर से, जैसे कि वो गधे हों, बिदकने वाले, फरार हो रहे हों, भाग रहे हों शेरों से। यानी जब नसीहत और हक आता है तो ये ऐसे भागते हैं जैसे कि जंगली गधे यानी कि जो बिदकने वाले गधे जैसे शेर से डर कर भागते हैं, वैसे ये हक को देखकर भाग जाते हैं। बल, देखिए हमने अभी कहा अल्लाह ने एग्जाम्पल भी जानवरों की दी, मैं नहीं पता, अल्लाह खुद बता देते हैं कि इंसान कितना मतलब अपने रब का कितना बड़ा क्या है, नाशुक्र और बेवफा है कि एक जानवर भी अपने रब से मतलब अपने आका से वफादारी करता है, और इंसान गधों की तरह, देखिए गधों से मिसाल दी गई है कि जैसे कि वो गधे हों भागे हुए, और क्या कर रहा है, फरार चाहते हैं किससे, शेर से। बल, बल्कि युरीदु कुल्लु इम्रिइम मिनहुम अन यु'ता सुहुफम मुनश्शरा, बल्कि या वो इरादा करता है, चाहता है, कुल्लु इम्रिन, कुल्लु हर एक, इमरी इमराअतुन फीमेल, और इमरीउन मेल, ठीक है, तो यानी मर्द, हर शख्स चाहता है, हर शख्स, बल्कि चाहता है हर शख्स, मिनहुम उनमें से, अन के युक्ता वो अता कर दिया जाए, पैसिव पेश और जबर, अता कर दिया जाए, सुहुफन सहीफे, मुनश्शरा खुले खुले वाज़ेह सहीफे, क्या कर नशर किए हुए मतलब पब्लिश, बुक उनके हाथों में दे दी जाए। यानी सिर्फ नबी को ही क्यों कुरान दिया जा रहा है, हर शख्स चाहता है कि हमको भी कुरान दो, हमको भी एक किताब दो, हमको भी एक किताब दो। अल्लाह ने फरमाया बल्कि ये तो चाहते हैं हर शख्स उनमें से कि वो अता कर दिया जाए, नशर किए हुए, पब्लिश कैसे, सुहुफ यानी के किताबें। कल्ला, हरगिज नहीं, बल ला यखाफून अल आखिरा, बल्कि वो तो नहीं, वो सब खौफ रखते डरते आखिरत से, बल्कि नहीं वो सब डरते हैं आखिरत से। यानी ऐसा हरगिज नहीं होना, अल्लाह ने कहा कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं होना कि हम हर किसी को किताबें बांटते फिरें, अल्लाह ने जिसको चाहा उसको अता कर दिया, बल्कि ये तो क्या है, बेखौफ बैठे हुए हैं किससे, आखिरत से। कल्ला इन्नहु तज़किरा, हरगिज नहीं, बेशक वो तो नसीहत है। फमन शाअ ज़करा, फिर मन जो शाअ चाहे, ज़करा नसीहत हासिल कर ले, उससे, उससे किससे, उस कुरान करीम से, इस नसीहत से नसीहत हासिल कर ले। वमा यज़कुरूना इल्ला अन यशा अल्लाह, और माँ नहीं या वो वारुन सब ज़करा नसीहत हासिल करते, इल्ला सिवाय, अन के या वो शाह चाहे अल्लाह, और नहीं वो सब नसीहत हासिल करेंगे सिवाय ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। अगर अल्लाह चाहेगा तो यकीनन ये भी हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। नहीं वो सब नसीहत हासिल करते सिवाय ये कि वो चाहे अल्लाह, यानी अल्लाह ही वो चाहे। व अहलुत तकवा, वही ज्यादा हकदार है डरने का, खौफ का, तकवे का। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ही अहल है इस बात का कि उससे डरा जाए, उसका तकवा रखा जाए। व अहलुल मगफिरा, और वही ज्यादा अहल है कि जो तकवा रखता है उसको क्या कर दे, बख्श दे, माफ कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी मुत्तकियों में शामिल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बख्शिश के बख्शिश और रहमत में अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पर साया पुगन कर दे। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, जैसे कि ये कैसे बिदकने वाले गधे और वो शेर से भागते फिरते हैं, उसी तरह से ये हक को देखकर उससे दूर हो जाते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं करते। बल्कि ये हर शख्स चाहता है कि हर किसी को एक 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 किताब कुरान करीम की तरह दे दी जाए। ये तो हरगिज भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल है हर किसी को नबी बना के खड़ा कर दिया जाए, सब नबी बन जाएंगे तो सुनेगा कौन? ठीक है, तो अल्लाह ने फरमाया हरगिज नहीं, ये तो आखिरत का डर नहीं रखते और ये नसीहत को भुलाए बैठे हैं। तो अल्लाह ने तो नसीहत ओपन कर दी लोगों के लिए, अब जिसका दिल चाहे उससे नसीहत हासिल करे। अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह की तरफ बढ़ता है। अच्छा, इसके अंदर मुफस्सिरीन दो तर्जुमे करते हैं। मतलब यशा जब भी आता है मैं यशा के लिए,
کہ جس کے لیے جو چاہے نصیحت حاصل کرے یا جسے اللہ چاہے اس کو وہ نصیحت دے دے، لیکن جو بھی ہدایت ملتی ہے وہ بندے کے طلب پر ملتی ہے۔ ایک بندہ جو شروعات کرتا ہے کہ یا رب مجھے ہدایت دے دے، یا رب مجھے کیا کر دے، سیدھے راستے پر لے آ، تو اللہ بھی پھر چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے دی جائے۔ جو بندہ ہی خود نہیں طلب کرتا ہدایت کو، تو ہدایت بہت چیپ نہیں ہے، اتنی سستی نہیں اللہ ایسے 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 بانٹ دے۔ کوئی سموسا وڑا پاؤ یا بھجیا بٹنے والی چیزیں نہیں ہیں کہ باہر کی کوئی نکلا اور تبرک کے طور پر بانٹ کر چلا گیا، نہیں، اللہ سے ہدایتوں کو مانگنا پڑے گا، اس کے لیے گڑ گڑانا پڑے گا، اور اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ہدایت مانگو ضرور دوں گا، چاہے جو چیز دوں نہ دوں، ہدایت تو لازمن دوں گا، لیکن شروعات تمہاری طرف سے ہو، تم انیشیٹ کرو، تم مجھ سے طلب کرو، تم مجھ سے مانگو، تو میں پھر تم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانے والا۔ ہدایت تو یقیناً تم کو اللہ عطا کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں نصیحت حاصل کرتے سوائے جسے وہ چاہے۔ اس کا مطلب یہاں پر بات یوں ہوتی ہے کہ اللہ اسی کو چاہتا ہے جو وہ خود اپنے لیے ہدایت چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بندہ خود کے لیے ہدایت نہیں چاہتا، وہ کون تھے؟ شاید مائک ٹائسن یا کوئی جو ایمان لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے جب نہیں، کوئی یہودی تھے، محمد علی نہیں، مائک ٹائسن تھے یا کوئی تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا، تو میں کیا کرتا تھا، صرف کہتا تھا کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، مجھے گائیڈ کر دے، مجھے مطلب جو اصل راستہ ہے اس کی طرف ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، مطلب مجھے گائیڈنس دے دے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں کچھ بھی پتا تھا، بس میں چاہتا تھا کہ مجھے ہدایت مل جائے، مجھے سیدھا راستہ مل جائے، چاہے جہاں سے بھی ملے۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے راستہ کہاں سے تلاش کرنا ہے، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ راستہ مجھے سیدھا مل جائے۔ تو بس یہی دعا میری ہر پریئر میں، وہ کرسچن تھے یا ایتھیسٹ تھے، تو یہی دعا کیا کرتے تھے، تو اللہ نے پھر کیا کیا، ان کو صراط مستقیم عطا کر دی۔ ہم بھول گئے ان کا نام، کیا نام تھا ان کا، مائک ٹائسن تھا یا کسی کا تو تھا، تو ان کو کسی نے بتا دیا تھا کہ آپ مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں کیسے سیدھا راستہ حاصل کروں، تو ان کو کسی نے بتایا تھا کہ آپ یہ کہتے رہے اپنی دعاؤں میں، گائیڈ اس ٹورڈ دا رائٹ، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو وہ یہی کہا کرتے تھے ہر دعا، انگلش میں ہی بتایا تھا ان کو، تو وہ یہی کہتے تھے اللہ نے ان کو ہدایت عطا کر۔ اس کا مطلب ہدایت کی طلب بندے کی طرف سے ہو تو اللہ بھی کیا کرتا ہے، پھر اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بندوں سے مت ڈرو، اللہ زیادہ اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، وہی اہلیت رکھتا ہے تقوی کی، اور وہی اس بات کا اہل ہے کہ ڈرنے والوں کو کیا کر دے، معاف کر دے، بخش دے۔ چلیں ریپیٹ کریں جلدی جلدی۔ یعنی دائی کو اللہ رب العزت نے نصیحتیں کی ہیں کہ جو تبلیغ کرتا ہے، جو دین کی دعوت دیتا ہے، ہاں، صبر، ایگزیکٹلی، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر اس کو کیا کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، نہ کہ مجھے کوئی کثرت مال دیا جائے، کثرت کسی بھی چیز کی کثرت میں مجھے مل جائے، تو احسان کر کے کیا کیا جائے، اللہ پر چھوڑ دیا جائے، بے غرض ہونا چاہیے، اور یعنی نفس کے ساتھ ساتھ طہارت، اوپری بھی طہارت ہو، ہاں، دل کا بھی، دلوں کا بھی تزکیہ ہو، اور جسم کا بھی تزکیہ ہو، جسم بھی پاک ہو اور دل بھی پاک ہو۔ ایسے نہیں کہ ہم درویش بن گئے تو گندے پر آگندہ ادھر ادھر بکھرے بال بنا کے پھرتے رہے، ایسا دین نہیں سکھاتا، ہرگز نہیں سکھاتا۔ اور ہاں، اللہ رب العزت کی بڑائی اور ہاں اس کی کبریائی بیان کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 باتوں کا حکم دیا گیا ہے دائی کے حیثیت سے۔ سب سے پہلے کہ غفلت میں پڑے لوگوں کو انذار کر دو، ڈرا دو، آگاہ کر دو۔ دوسری بات، اپنے رب ہی کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو، کثرت سے کرو۔ پھر اپنے کپڑے، اپنا جسم، اپنا دل، سب چیز کو ہر قسم کی نجاستوں اور گندگی سے پاکیزہ کر لو، اپنے ماحول کو، اپنے اخلاق کو، اپنی ہر چیز کو پاک کر لو۔ اس کے بعد زیادہ حاصل کرنے کی طلب نہ رکھو، احسان جو ہوگا بے غرض ہوگا، بے لوس ہوگا، انکنڈیشنل ہوگا۔ اس کے علاوہ 5ویں بات، اپنے رب کے لیے خاطر کیا کر جاؤ، صبر کر جاؤ، جو بھی اذیتیں لوگ پہنچائیں گے اس پر صبر کرو۔ اور کیا پڑھا پھر اس کے بعد، یہ تو دائی کی نصیحت ہو۔ اس کے بعد بارک اللہ فیکم،
یعنی کہ کسی بھی چیز کا غرور اور تکبر نہ ہو، کیونکہ یہ سب کچھ عطا کردہ اللہ کی جانب سے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے کیسا خلقت وحیدا، میں نے اکیلا پیدا کیا تھا، تم کچھ بھی نہیں لے کے آئے تھے اپنے ساتھ، یہ تمہاری کوششوں کا اثر نہیں ہے، یہ میری عنایتوں کا اثر ہے۔ جو تمہارے پاس مال ہے، اولاد ہے، کثرت ہے، سرداری ہے، سب کچھ میری طرف سے عطا کردہ ہے۔ میں جب چاہوں ایک سیکنڈ میں ایک حکم پر ایک کن پر تم سے سب کچھ ویسے ہی چھین لوں جیسے تم پہلے پیدا ہوئے تھے اکیلے تنہا، تو ویسے ہی تنے تنہا تم کیا کرنے والے ہو، قبر میں بھی جانے والے ہو۔ تو کوئی غرور، کوئی غرہ، کوئی اپنے اوپر بڑائی اور گھمنڈ نہ ہو کہ یہ سب کچھ کیا ہے، میرا ہے، اور میں اس کے ذریعے سے دنیا فتح کروں گا، میں قادر ہوں، میں کیا ہوں، ہر چیز پر مطلب قبضہ رکھتا ہوں۔ ہاں جی، ریب، ہاں، اللہ کے دین میں کسی بھی قسم کا شک نہ ہو کہ یہ اللہ یہ رول کیوں تو نے بنایا، اللہ تو نے کیوں مردوں کو ہی حق دے دیا طلاق کا، عورتوں کو کیوں نہیں دیا؟ آ جا سکتا ہے نا، آ سکتا ہے نا، عورتیں ہم ذہن میں بات آ سکتی ہے، اللہ ان کو کیوں اتنے حقوق دیے گئے، ہمیں کیوں نہیں یہ حق دیا گیا، ان کو کیوں ڈبل دیا گیا، ہمیں کیوں آدھا دیا گیا میرا وراثت میں مال؟ تو شک نہ کرے، اللہ آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے کیا ضروری ہے۔ تو اس نے اپنے جو قوانین، اس نے جو اپنے لاز بنایا وہ پرفیکشن کے لیول پر ہے۔ ہمارے ذہن ابھی پرفیکشن کے لیول کو نہیں پہنچے ہیں اور نہ پہنچ سکتے ہیں۔ کبھی بھی ایک انسان کبھی بھی وہ لیول پر نہیں پہنچ سکتا جس لیول پر اللہ رب العزت نے لاز کریٹ کیے ہیں، رائٹ؟ تو اللہ رب العزت کی کسی بھی قانون میں، کسی بھی آیت میں جو چیز نہیں سمجھ آ رہی تو ہم کہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، بس نہیں سمجھ آئے، نہیں سمجھ آئے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کے پاس ہے، دیٹس آل، بس میرے لیے یہ کافی ہے کہ میرے رب نے اس کو نازل کیا، مجھے نہیں سمجھ آتا، میری عقل کی تقدیر، میرے عقل کی کمی ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی، ہو سکتا ہے ابھی وہ علم کا وقت نہ آیا ہو، اللہ آگے سمجھا دے وہ چیز جو آج نہیں سمجھ آ رہی۔ علم رزق ہے نا، اور رزق نہ وقت سے پہلے ملتا ہے نہ قدر سے زیادہ ملتا ہے۔ تو جب علم بھی رزق میں سے آتا ہے، پروویژن میں سے آتا ہے، تو علم کا بھی معاملہ ویسا ہی ہے کہ وقت سے پہلے بھی نہیں ملے گا اور جتنے نصیب میں لکھا اس سے زیادہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کو اللہ نے ایک اندازہ، ایک قدر دی ہے۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ بارک اللہ فیکم، ہاں، اپنی جانوں کو جہنم سے چھڑا لو، کیسے؟ عمل دے کر، تمہاری جانوں کو اللہ جہنم میں جھونک دے گا۔ اگر نہیں جانا چاہتے، نہیں جھلسنا چاہتے تو کیا کرو؟ نیک اعمال کرو، اللہ کے پاس وہ اعمال لے کے جاؤ کہ عمل دو اور جنت لو والا معاملہ ہو۔ اور ہاں، the four reasons، ایگزیکٹلی، یعنی چار چیزیں ان لوگوں نے جہنم، اہل سقر، جہنم والوں نے، جہنم کون سی، سقر کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو نہ زندہ چھوڑتی ہے نہ مارتی ہے، وہ تڑپاتی رہتی ہے، بس تڑپاتی ہے، اذیتیں پہنچاتی ہے، لیکن نہ موت آئے گی نہ وہاں زندگی زندگی جیسی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا سقر میں کہتے وہ جہنمی، اہل جنت جہنمیوں سے، دیکھیں وہ لوگ آپس میں سب آوازیں سن سکیں گے، ہم نے سورہ آراف میں پڑھا تھا نا کہ وہ آپس میں باتیں کریں گے، ایک دوسرے کی آوازیں سنیں گے، تو آوازیں سنیں گے، وہ پوچھیں گے کیا ہوا، کیوں گئے جہنم میں؟ وہ چار ریزن بتاتے کیوں گئے جہنم میں۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے بس یہی دو کام کریں گے تو آپ کا حقوق اللہ اور عبادت ادا ہو گیا۔ یہاں پر یہ جو بہت گریو چیزیں ہیں، بہت اہم چیزیں ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو اللہ نے مینشن کر دیا۔ جس نے اپنی نماز درست کر لی اس نے یقیناً باقی اعمال درست کر لیے، اور جس نے لوگوں کے دردوں کو محسوس کر لیا یقیناً وہ بندوں کے حق کو ادا کر دے گا۔ تو اللہ نے وہ دو پیک والی چیزیں بتا دی، نماز پڑھنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ مسکینوں کو کھانا کب کھلائے گا؟ جب اس کے دل میں کچھ درد ہوگا، میں تو پیٹ بھر کھاتا ہوں اور میرا پڑوسی بھوکا بیٹھا ہے، ضرورت مند ہے، لیکن میرے دل میں نہ میرے جیب میں میرا ہاتھ بڑھتا نہ میرے کھانے کی طرف میرا ہاتھ بڑھتا کہ میں ان کو بھی کچھ دیکھ سکوں۔ تو جب درد آ جائے گا نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ اللہ رب العزت نے بہت لاکھوں اربوں کروڑوں ٹریلینز بلینز ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں فرشتے بنا رکھے ہیں جو کہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں صرف عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا نا، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کہتا بس سجدے میں پڑے رہو،
حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، درد دل ہونا چاہیے. اگر انسان ہو کے بھی اگر کسی کے لیے دل میں درد نہیں ہے تو پھر انسان ہونے کا کیا فائدہ؟ پھر وہ تو جانوروں جیسا ہو گیا انسان، کہ وہ دیکھ رہا ہے تڑپتا ہوا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہیلپ لیس ہے. اس سے بھی زیادہ درد تو کووں میں ہوتا ہے. ایک کوے کو اگر ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، آپ دیکھیں پورا آسمان بھر جاتا ہے نا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں سونے دیتے ہیں جب تک کہ آپ فائر بریگیڈ کو بلا کے اس کو ہٹا نہیں دے. یقیناً نہیں سونے دیتے ہیں. اور وہ گرل میں پھنس گیا ہوگا. نہیں، گرل میں چلا گیا وہ، اور میں نے کہا کہ کھڑکی بند کر دی، اور کھڑکی بند کر کے میں نیچے آ گئی، اور وہ رات بھر کوے سب چیزاں رہی. ہاں اس کو لگا قید کر دیا. کیا ہوا ہے بعد میں وہ 12 گھنٹے بالکل. واٹ اے ریسرچ. اللہ اکبر. بالکل. تو یعنی کہ دیکھیں درد مندی تو ان جانوروں میں بھی ہے. اگر ہمارے اندر نہ رہے، اگر ہم کسی کے دل میں کوئی درد ہے، کسی کی کوئی تکلیف ہے، اگر ہم اس کو سمجھنے کی حیثیت نہیں رکھتے تو پھر انسان سے بہتر تو وہ کوے ہیں، وہ جانور ہیں جو اپنے ذات اور برادری والوں کا درد تو محسوس کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے صرف ذات برادری والوں کا. ہماری ذات کیا ہے؟ انسانوں کی ذات. ہماری برادری انسانوں کی برادری، سب کو مل بانٹ کر کھاتے ہیں. یقین ہے بلا لیتے ہیں. ہاں ہاں. تو وہ ہاں یقین آ گیا، یعنی اپنی علم الیقین عین الیقین میں بدل گیا. یعنی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جو علم ہے، ابھی یقین کا علم ہے نا ہمارے پاس کہ اللہ ہے، آخرت ہے، صرف علم ہے. عین الیقین جب آنکھوں سے دیکھیں گے نا، یقین کی آنکھوں سے جب یقین آ جائے گا، پھر ہم کہتے ہیں نا کہ اس دن ابو جہل کا ایمان بھی ابو بکر جتنا ہوگا. اللہ کو دیکھ لے گا نا، جہنم کو دیکھ لے گا، جنت کو دیکھ لے گا، پھر اس دن ایمان لانا کسی فائدے کا. اللہ نے کہہ دیا نا لا تنفعهم شفاعت الشافعین. اب کوئی فائدہ نہیں ہے ایمان لانے کا. آج کوئی سفارش، کوئی مدد، کوئی ہیلپ نہیں ہے. اس دن اللہ رب العزت کو دیکھ کر، جہنم کو دیکھ کر، عذاب کو دیکھ کر، جب موت گلے تک پھندا آ گیا ہے، اب دیکھ کر کیا فائدہ؟ جب منہ تک اب پچھتائے کا ہو. جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب کھیت پورا چگ گیا، اب کہہ رہے ہو کہ بھائی ہم نے یہ کیا ہوتا، یا یہ پیسٹیسائڈ لگائی ہوتی تو نہیں ہوتا. تو وہ جو لگانا تھا، جو کرنا تھا، جو بونا تھا، آپ نے وہیں کرنا تھا. یہ تو عمل کی جگہ نہیں ہے. یہ تو جائے کیا ہے، کھیتی کو کاٹنے کا وقت آ گیا. اب تو تم نے عمل کے وقت عمل نہیں کیا، اب چاہتے ہو کہ اچھی کھیتی مل جائے. ایسا تو نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت دیکھیں کتنی مطلب چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. اگر ہم اس کو ڈسکس کرنے جائیں نا 2 گھنٹے، اٹس ناٹ انف، نیور انف. یہاں پر اتنی ساری اخلاقی باتیں ہوتی ہیں مکی صورتوں میں کہ اگر ہم غور و فکر کریں تو بہت سارے ایسی باتیں ہیں جس کے اوپر ہم عمل بھی نہیں کرتے، اور وہ چیزیں ہمیں یہاں سے ملتی ہیں مکی صورتوں میں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ نہیں کرتے تھے، کس سے؟ آخرت کا خوف نہیں تھا ان کو، وہ ڈرا نہیں کرتے تھے. یعنی کہ ان کو اس بات پر یقین نہیں تھا حساب کتاب ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آخرت کا بھی دن ہے جہاں پر میں اپنے اعمال لے کر جاؤں گی، میرے اعمال کو تولا جائے گا. اگر ہلکے ہو گئے تو پھر میرے لیے سفر ہے، اور بھاری ہو گئے تو جنت ہے. وہ جنت والے کام ہی نہیں کیے. اب جنت والے کام ہوتے تو جنت میں جاتے، سکر والے کام تو سکر میں جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو نصیحت ہم نے کتنی واضح نصیحت دے دی ہے. کہ قرآن کریم کتنا کلیئر ہے نا، بہت مینیفیسٹ، بہت کلیئر، بہت اوپن. اللہ نے فرمایا ذرا جس کو نصیحت حاصل کرنا آ جاؤ اس کی طرف. اللہ رب العزت نے اس کو اوپن رکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ تم ہندو ہو، مسلمان ہو، تمہارے کون سا مسلک ہے، تمہاری کون سی کاسٹ ہے، یہ سب کے لیے اوپن ہے. جس کو بھی نصیحت حاصل کرنا آ جاؤ اس کی طرف. یقیناً تم اس سے نصیحت حاصل کر لو گے اگر ہدایت کی نیت سے اس کو کھولو گے. اور
اللہ رب العزت زیادہ تقوی کا حقدار ہے. وہ ڈر، وہ خوف، وہ تقوی جو اللہ سے ہونا چاہیے وہ کسی اور کو مت دے. نہ آپ کے رشتہ داروں کو، نہ آپ کے کنبے داروں کو، نہ آپ کے ٹرائبس کو، نہ آپ کے جو کمیونٹی والے ہیں، نہ آپ کا جو سوشل سرکل ہے، نہ جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے. کسی کا بھی وہ حق نہیں ہے تقوی کا جو ہمارے رب کا حق ہے. میں اس سے ڈر کر یہ نہ کروں، اس سے سامنے یہ نہ کروں، میں اس کے سامنے یہ نہ کروں، خلوت میں جھکائے کرتی پھروں. تو اس کا مطلب کس کا ڈر زیادہ ہو گیا؟ لوگوں کا ڈر زیادہ ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. میں اکیلے میں اپنے موبائل میں کیا دیکھ رہی ہوں اور لوگوں کے سامنے اللہ اکبر، اس سے بڑی ملانی کوئی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ڈوئل پالیسی ہو گئی. منافقت کسی کو کہتے ہیں نا، لوگوں کے سامنے کچھ اور، اکیلے میں کچھ اور. خلوت اور جلوت کا معاملہ ایک سا ہونا چاہیے. جیسے ہم لوگوں کے سامنے ہیں ویسے لوگوں کے پیچھے ہوں. اور انسان کو اگر جج کرنا ہے نا اپنے آپ کو کہ وہ کس راہ پر ہے، وہ دیکھے خلوت میں میرا دل کس طرف مائل ہوتا ہے، خلوت میں میرا دل کس چیز کو چاہتا ہے، میں کیا کروں. اگر اکیلے میں آپ کا دل نیکی کرنے کو چاہتا ہے، اللہ رب العزت کا شکر کرے. اور اگر نیکی کرنے کو نہیں چاہتا، اللہ سے توفیق طلب کریں. یا رب میرے دل کو پاک کر، یا رب میری خلوت کو پاک کر دے، میرے اکیلے پن کو، میری تنہائی کو پاک کر دے. کیونکہ تنہائی میں کوئی اور نہیں لیکن تو ہے. مجھے وہ خوف، وہ تقوی عطا کر دے کہ میرے دل میں یقین پیدا ہو جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا مگر تو دیکھ رہا ہے. بس یہ یقین جس دن پیدا ہو گیا تو یقیناً ہمارے اعمال کیسے ہو جائیں گے، وہ جو نصیحت ہے اسی کے مطابق ہو جائیں. تو اللہ رب العزت سے توفیق مانگے. یا رب میری خلوت کو، میری جلوت کو، میرے ہر معاملے کو پاک کر دے، میرے دل کو پاک کر دے، میرا دل لگا دے نیکیوں میں، میرا دل کرے کہ میں نیکیاں کروں. یا رب اس راہ پر چلا دے جس پر تو چاہتا ہے. میرے اندر استطاعت نہیں ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے. لا حول ولا قوت، نہ ہے کوئی طاقت نہ ہے کوئی قوت الا باللہ، سوائے اللہ رب العزت. تو اگر چاہے گا تو مجھے قوت دے دے گا نیکی کرنے کی، تو اگر چاہے گا تو طاقت دے دے گا گناہوں سے بچنے کی. اگر تو ہی نہ کرے گا تو پھر میں تو کیا ہو گئی؟ خسارے میں آ گئی، میں تو نقصان میں آ گئی. تو یا رب مجھے نقصان سے نکال، میری جو گروی جان پڑی ہے مجھے کیا کر دے، مجھے ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے، اس کو رہن کو چھڑانے کی توفیق عطا کر دے کہ میں اپنے اعمال سے کیا حاصل کر لوں؟ جنت حاصل کر. محض اعمال سے تو نہیں ملنے والے، اللہ کی رحمت بھی ساتھ میں طلب کریں. یا رب عمل تو میرے پاس اتنے ہے نہیں کہ جنت حاصل کر لوں، تو عمل بھی ویسے دے دے، رحم بھی ویسا دے دے کہ جس سے جنت حاصل ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اہل الجنہ، اہل التقوی، اہل المغفرہ کے اندر شامل فرما دے. آمین یا رب. ہاں جی. ہوں. 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 قدر پر دعا. ہاں دیکھیں، کوئی چیز ایسی ہے نا کہ آپ دعا کر رہے ہیں لیکن کچھ شر بھی ہے، تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بلائیں ٹل جاتی ہیں، دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی جو آپ چاہ رہے ہیں. لیکن وہ جو بہت شر اور خیر یقیناً دونوں اللہ کی جانب سے ہے، لیکن شر بھی اللہ کیوں دیتے ہیں؟ جب بندہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہٹتا ہے یا اللہ زیادہ سننا چاہتا ہے اپنے بندے کو، کبھی کبھی محبت میں بھی آزماتا ہے اللہ. ابراہیم علیہ السلام سے کیا کوئی اللہ کو کوئی بیر تھا؟ نعوذ باللہ. کتنا آزمایا، اتنا تو کسی کو آزمایا ہی نہیں ہوگا جتنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. پیدا ہوئے ہیں تو آزمائش شروع ہوئی، آخری دم تک آزمائے جا رہے ہیں. بچپن میں باپ کے ذریعے، بیوی کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، ہر معاملے میں آزمائش ہوئی. اپنے شہر کے ذریعے، اپنے شہر والوں کے ذریعے، نمرود کے ذریعے، وہ جو بادشاہ ہے اس کے ذریعے سے، پھر جو دوسرے شہر میں گئے اس بادشاہ کے ذریعے سے. کون سا لمحہ ایسا تھا جو وہ سکون کی سانس لے رہے تھے؟ نہیں تھا. ان کا ہر لمحہ اللہ کی آزمائش میں تھا. تو اس کا مطلب کیا اللہ رب العزت ان سے ناراض تھے؟ ہرگز نہیں. اللہ اور ان کو پختہ کر رہے تھے. اور دیکھیں کبھی کبھی اللہ کو سرٹن لیول پر پہنچانا ہوتا ہے. اللہ نے لکھ دیا کہ یہ میری بندی فردوس میں جائے، جنت الفردوس ہی اس کو ملے. اب وہ بندی کے پاس سمال ہی نہیں ہے اتنے، اس کے پاس ویسے ڈیڈز ہی نہیں ہے کہ جو فردوس کو پا سکے. اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر کچھ مصیبتیں ڈال دیتے ہیں. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مومن بندے کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو ہم اس کے گناہ مٹاتے ہیں. جب اتنی بڑی آزمائش آتی ہے کتنے گناہ مٹا رہے ہوں گے. جب کانٹے لگنے پہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ مٹتا ہے. سوئی چبھ جائے، کانٹا لگ جائے، ہلکا سا بھانپ لگ جائے،
ہر تکلیف پر اللہ رب العزت ایک ایک عملاً صالحاً لکھتے ہیں، ایک ایک نیک عمل لکھ دیتے ہیں، ایک ایک نیکی لکھتے ہیں. کتنا زبردست ہے ہمارا رب کہ تکلیف دے رہا ہے اور پھر اس پر عمل لکھ رہا ہے، نیک عمل. تو وہ بندی جنت الفردوس والے عمل نہیں ہے اس کے پاس، تو اللہ کیا کرتے ہیں کہ عمل تو ہے نہیں، گڈی دو چیزیں ہیں نا، ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہے عمل. عمل نہیں ہے، تھوڑے بہت جو گناہ ہے اللہ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر آزمائش ڈال دی، اب گناہ ڈکریز کم کرتے جا رہے ہیں، اور وہ جو لیول ہے وہ کس کا ہو گیا؟ جنت الفردوس والا ہو گیا. ٹھیک ہے. کبھی بیماری ڈال دیتے ہیں، جب بخار ہوتا ہے بندے کو تو اس میں اس کے لگاتار ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے کہ پانی بہ رہا ہے، اس طریقے سے اس کے گناہ جھڑ رہے ہو بخار میں. جب حرارت ذرا سی بھی آ جائے تو پریشان نہ ہو جایا کرے. اللہ رب العزت گناہوں کو چھاڑتے ہیں، اس کے ذریعے سے بہت ساری نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو بیماری ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، آزمائشیں ہوں، اگر آپ نے صبر کر لیا تو یقیناً آپ کے بلند درجات ہو جاتے ہیں، آپ کو اللہ اور بلند مرتبے عطا کر دیتا ہے. کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ اللہ رب العزت بغیر ہی عمل کے ایسے ہی ڈیز بڑھا دے؟ چاہیے نا. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی مشقت یا پریشانی یا آزمائش نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہر انسان کو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے تو پیدا ہی انسان کو مشقت میں کیا ہے. یہ جو بیچ بیچ میں انٹرمیٹنٹلی خوشیاں دے دیتے ہیں تو وہ تو ہم نے خالی بیچ بیچ میں تاکہ پھر سے تر و تازہ ہو جاؤ. کس چیز کے لیے؟ نئی آزمائشیں جھیلنے کے لیے. کیونکہ لگاتار دیتے رہیں گے تو تمہاری کمرے ٹوٹ جائیں گے، تم نہیں پھر جھیل پاؤ گے. تو کیا کرتے ہیں بیچ بیچ میں تھوڑا تھوڑا وقفے سے خوشی دے دیتے ہیں. زندگی کی اصل غم ہے، یاد رکھیں، زندگی کی اصل غم ہے، اور اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں. مومن بندہ ہار کے لیے تیار ہوتا ہے، غموں کے لیے تیار ہوتا ہے. خوشی بیچ میں آ جائے وہ بونس ہے، اللہ کی طرف سے احسان ہے. لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو پریپئر غم کے لیے رکھیں. یوں معاملہ ہوگا، یوں ہوگا، کبھی اس میں آزمائش، کبھی گھر والوں سے آزمائش، کبھی اولاد سے آزمائش، کبھی مال کی آزمائش، کبھی مال میں کمی ہو جائے گی، کبھی زیادتی ہو جائے گی. ذاتی بھی آزمائش، کمی نہیں آزمائش ہے، ذاتی بھی آزمائش ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت بہت طریقوں سے آزماتے ہیں بندے کی کیپیسٹی کے ساتھ. اس کو کس طریقے سے آزماؤں؟ تو یہ کیا ہوگا میرے قریب آئے گا. اس کو مال سے آزماؤں، اس کو جان سے آزماؤں، اس کو تکلیف سے آزماؤں، اس کو بیماری سے آزماؤں. جس کو محبت کرتے ہیں اس کو آزماؤں. جس کے اوپر جتنی سخت آزمائش اتنی زیادہ بندہ سمجھ لے مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہیں سوچے کہ آزمائش ڈال دی مطلب میں نے کیا کیا ہے، بہت بڑے بڑے گناہ کر دیا اور اللہ مجھ سے ناراض ہے. آزمائش اور سزا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا کرے اور اس کے بعد آپ کا دل اور اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف بڑھ بڑھ کر جا رہا ہے، اس کا مطلب وہ آزمائش اور اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی مطلب کسی بھی قسم کی آزمائش آ گئی اور آپ اللہ سے دور ہو گئے تو سمجھ لیں وہ آزمائش نہیں، سزا ہے. آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس کے اوپر اللہ آپ کو سزا دے رہا اور اپنے آپ سے دور کر دیا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ آزمائشوں میں اللہ کی قربت حاصل کر لیتے ہیں تو یقیناً اس سے بہتر آپ کی خوشیاں بھی نہیں ہیں جس میں آپ کو اللہ کی کیا مل رہی ہے؟ قربت مل رہی ہے، آزمائش. حضرت ایوب علیہ السلام تھے نا، جن کو بیماری تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ اس لمحات کو انجوائے کیا ہے جس میں کیا تھا، میں بیمار رہا. کیوں بیمار رہا؟ کیوں انجوائے کیا؟ کیونکہ جب میں بیمار تھا پہلی بات تو میرے اوپر وہ وبال جان نہیں تھا. کس چیز کا؟ دنیا کا. اس کو بھی سنبھالو، مال کو بھی سنبھالو، بیوی کو بھی سنبھالو، بچوں کو بھی سنبھالو. اس سب کی سنبھالنے میں اللہ سے کنیکشن ہی دور ہو گیا. اور جب سے سب لیا ہے تو میں اور میرا رب، میں ہوں اور میرا رب ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر بار جس دن سے میں بیمار پڑا ہوں آخری دن تک اللہ رب العزت نے ہر دن مجھ سے خیریت طلب. تو یہ میرے لیے اس سے اچھی بات نہیں تھی کہ میں جب خوشحال رہوں، میں جب بہت صحت یاب رہوں اور اللہ مجھے پوچھے نہیں، اور جب میں بیمار رہوں اور اللہ مجھے پوچھے. تو میرے لیے تو یہ دن بڑے زبردست تھے، یہ دن بڑے مزے کے تھے کہ میں نے اللہ رب العزت سے کنیکشن فیل کیا، اللہ رب العزت سے بہت سی باتیں کی. کیونکہ میرے پاس بہت فارغ وقت ہوتا تھا کہ میں صرف رب سے بات کروں، پھر میں دنیا میں الجھا ہوا نہیں تھا.
تو یقین کریں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے اور آپ نے مسلح پکڑ لیے، آپ نے اللہ کی قربت حاصل کر لی، آپ اس لمحات میں سیکھ گئے کہ کس طرح سے اللہ سے باتیں کی جاتی ہیں، تو اس سے بہتر آپ کی خوشی نہیں ہو سکتی. آپ کا ہاں یہی پیمانے ہیں، یہی کیا ہے آپ کے مطلب اسی کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کتنا آپ سے اللہ قریب ہے اور آپ کتنے اللہ سے قریب. اللہ رب العزت سے اگر آپ کو حسن ظن رہنا چاہیے، ہم نے کہا نا آپ کو ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھنا. اگر آپ کو اللہ کسی بھی طریقے سے آزما رہا ہے، اللہ کو پتا ہے میرے بندے کی کیا کیپیسٹیز ہے، اس کو میں مال سے آزما سکتا ہوں، اس کو جان سے، اس کو بیماری سے، اس کو کسی اور چیز سے، اس کو مال کی فراوانی سے، اس کو مال کی کمی سے، کسی بھی، اس کو اولاد سے، اس کو اس کے شوہر سے، اس کو اس کی بیوی سے، اس کو اس کے والدین سے، کوئی بھی آزمائش کا ذریعہ بن سکتا ہے. آپ کے میڈز آپ کے آزمائش کا ذریعہ بن سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے وہ آزمائشیں پار کر لی اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو یقین کرے وہ آزمائش آپ کے لیے آپ کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے. تو اللہ رب العزت سے دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا آزمائش مانگو، کیا مانگو؟ عافیہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ سے عفو اور عافیہ مانگو، درگزر مانگو، عافیت مانگو دنیا اور آخرت. لیکن آزمائش آ جائے تو پریشان نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرو. جس طرح سے وہ دینے پر قادر ہے اسی طرح سے اس پریشانی کو لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے. حسن ظن رہے، یقین رہے، توکل رہے، بھروسہ رہے. اللہ آپ کی جس طرح پریشانی ہے اسی طرح ان پریشانیوں کو دور کر دے گا. اگر نہیں بھی کرتا ہے تو یقیناً موت سے ضرب کھا کر ہر پریشانی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. بالآخر انسان کی اگر پوری زندگی بھی وہ پریشان رہے تب بھی موت تو ہے نا اس کے پاس. موت کے بعد جا کر جنت دیکھے گا اور پھر ساری پریشانیاں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. کہ اللہ وہ جو غم تھے، کیا غم تھے، اتنی بڑی جنت مل رہی تھی تو یقیناً وہ غم کچھ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت اگر موت مرتے دم تک بھی، کیونکہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، یاد رکھ لیں، غم ہے. زندگی کی حقیقت پریشانی ہے، زندگی کی حقیقت قبض ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے تذکرہ میں کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے تو پیدا ہی انسان کو مشقت اور پریشانیوں میں کیا ہے. اب اگر بیچ بیچ میں نیک خوشیاں مل رہی ہیں تو اللہ رب العزت کے شکر گزار ہو جائیں، اور غم مل رہا ہے تو یہ تو ہے ہی حقیقت، اس کو تسلیم کر لیں. اور جس دن ہمارا دل اس بات کو تسلیم کر لے گا نا، ایک دن مشقت اٹھاتے 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 میں اللہ کے پاس چلی جاؤں اور اللہ مجھے پھر ایکسپٹ کرے گا بہت خوبصورت طریقے سے. اللہ نے کہا تھا نا مریم علیہ السلام کو، ہم نے قبول کیا اس کو بہت احسن طریقے سے، اور ہم نے مطلب اس کا دعا کرنا بہت احسن طریقے سے، اس کو بھی قبول کیا بہت احسن طریقے سے. تو اللہ سے ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں بھی قبول کر لے بہت احسن طریقے سے. تو پھر اللہ پر یقین اور توکل اور بھروسہ رکھیں. یقیناً اللہ سے بدظن نہ ہو. اللہ سے کبھی بھی یہ نہ کہے اللہ وائی می، کیوں ہوں میں، میرے ساتھ کیوں ہے. آپ سے بھی بڑی بڑی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، ہم سے زیادہ مشقتیں نہیں اٹھا رہے ہیں، یقیناً لوگ اٹھا رہے ہیں. اور ہمیشہ مشقتوں کے معاملے میں بھی اپنے سے زیادہ والوں کو دیکھیں. کہ وہ ایک شخص تھا نا، وہ اللہ سے بہت وہ کر رہا تھا کیا کہ میں یا رب مجھے جوتے نہیں دیے، مجھے جوتے نہیں دیے، جوتے نہیں دیے، مجھے ایک ہی جوتے میں زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. تھوڑا آگے بڑھا، دیکھا ایک کے پیر ہی نہیں. کہا یا رب تیرا شکر ہے، پیر تو ہے میرے پاس، جوتے نہیں ہیں تو کیا ہوا. کیا ہوا اس سے، کیا نتیجہ اخذ ہوا کہ کبھی بھی نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں. آپ کو نعمتوں کا شکر گزاری آ جائے گی. اور جس دن شکر گزاری آ گئی، اللہ نے کیا کہا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم شکر کر کے تو دیکھو نہ، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں تو کہنا. اللہ کا شکر ادا کریں. یا رب تھوڑا ہے، سکون سے ہے، سکون سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی کیا حیثیت، کیا اوقات ہوتی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے غزہ میں اور فلسطین میں، ان کو خبر نہیں ہے کہ کب ان کے اوپر کوئی بمباری کر دی جائے، کب ان کی جانیں لے لی جائیں. وہ اپنی زندگیوں کو ہتھیلی پر لے کر جی رہے ہیں، سکون نہیں ہے ان کی زندگی میں. لیکن جہاں ذرا سی آوازیں بھی ہوتی ہیں ایک پرندے کے بھی اڑنے کی تو کلمے پڑھ لیتے ہیں کہ اب ہماری جان کیا ہو گئی، جانے کا وقت آ گیا. اتنے پختہ ایمان ہے. جائیں گے تو شہادت پر، جائیں گے تو کلمہ پڑھ کر.
یہ معاملات ہیں ان کے. کتنے پختہ ہیں ان کے ایمان, کتنے جمے ہوئے ہیں ان کے دل میں اللہ رب العزت کا توکل. ورنہ ایسے کہیں وہ تو سارے کے سارے مل کے گریا بازاری کرنے لگے. یا رب کب سے جھیل رہے ہیں ہم, کب تک؟ یہ کہہ سکتے ہیں نا وہ, کہا نا متا نصر اللہ, یا اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد. اللہ نے کیا کہا, انا نصر اللہ کی قریب, بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. تو یہ تو وہ لوگ نہیں کہتے یا رب کب آئے گی تیری مدد. کتنا صبر ہے, کتنا ان کے اندر پیشنس تحمل ہے. وہ نہیں کہتے یا رب کب تک جھیلیں ہمیں سے, کب سے تو نے ہم پر قبضہ کروا رکھا ہے, تو نے دوسرے مسلمانوں کو اطمینان دیا, ان کو سکون دیا, ہم ہی کیوں سب کے لیے ریپرزینٹ کرے, ہم ہی کیوں ہر کسی کی مشقت اٹھائے, ہمارے ہی اوپر کیوں حملے کیے جائے. کبھی ان کے زبانوں سے شکوے سنے آپ نے؟ اگر کوئی پیچھے گولی مارتا ہے نا تو یہ سینہ دیتے ہیں کہ مارو سینے پر. ہم بزدل لوگ نہیں ہیں, ہم میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا دین غالب کر کر ہی دم لیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ایمان ہے وہاں. ہمارے دیکھو ہم جوان کیا بڑھاپے کی عمروں کو پہنچ گئے اور ابھی تک وہ ایمان کی پختگی نہیں آئی ہے ہمارے. اللہ پر نہ یقین ہے, نہ توکل ہے, نہ یقین ہے کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے, نہ یقین ہے کہ اگلے لمحے اگر میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے کیا ہے میرے پاس, کیا ہے مال دولت, یہ جائیداد, یہ گھر, یہ لے کر جائیں گے خالی ہاتھ جانے والے. نہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ صدقہ جاریہ کچھ ہے ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. کیا دکھائیں گے منہ اللہ کو؟ اللہ کہے گا یہ بچہ کھڑا ہے تمہارے سامنے اور تم کھڑے ہو, کیا جواب دیں گے؟ ان کے مقابلے میں ہم تو خالی ہاتھ ہیں, وہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس, تو ایمان سکتا ہے. اللہ کو کہیں گے یار اب ہم ایمان لے کر آئے, ہمارے پاس تو ایمان بھی نہیں, کیا دکھائیں گے اللہ کو؟ کس منہ سے جائیں گے اللہ کے سامنے؟ وہ منہ, وہ چہرہ, وہ جو خوف اور وہ ڈر اور وہ پشیمانی پیدا کریں اپنے دلوں کہ جب اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی تو کیا جواب دوں گی, کیا جواب دینے کے لیے میں تیار ہو چکی ہوں. کیا کچھ ایسا ہے, کچھ خفیہ ہے جو صرف اللہ کے لیے؟ کیا کوئی احسان میں نے لوگوں پر ایسا کیا ہے جو صرف رب کے لیے تھا؟ کیا کوئی صبر ایسا تھا جو میں نے صرف رب کے لیے کیا تھا؟ کچھ تو ایسا ہو نا ہمارے پاس کہ جب اللہ کے سامنے لے کر جائے, اللہ کہے چلو یہ تو خالص ہے, کم از کم یہ تو پیور ہے, اسی پیور کے بنا پر کیا کرتا ہوں تم کو بخش دیتا ہوں. وہی عمل بالکل پیور, بالکل خالص اللہ کے لیے. ہمارے ایمان میں ڈگمگائے, مطلب اگر ذرا سا کوئی اللہ شیک کرے نا ہلکا سا کسی بھی مصیبت کے ذریعے سے, تو ہم کیا کرتے ہیں, اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں, اللہ رب العزت سے شکوے کرنے لگتے ہیں, شکایت کرنے لگتے ہیں. ذرا سا کھانے کو دیری ہو جاتی ہے تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں. ان کو سوچیں وہ جو کچرا کوڑا کرکٹ میں سے بین کر کھاتے ہیں, تو شکوا نہیں کرتے یار اب تو ہمیں کچرے کوڑے میں سے کھلا رہا ہے, ہم اتنے بدتر تھے, ہم نے کیا گناہ کیا تھا جو ہمیں وہ مال اور دولت اور وہ غذا اور رزق نہیں دیا گیا جو تو ان محلوں میں رہنے والوں کو دے رہا ہے. ہم نے کون سی سرکشی اور نافرمانی کی؟ انہوں نے کچھ کیا کیا؟ پھر بھی ان کو کیا مل رہا ہے, ایسے کھانے مل رہے, لیکن وہ کیا ہے, اللہ سے ناشکری نہیں کرتے. ہم ہیں ناشکرے, وہ جتنا دیتا ہے ہم اتنی ناقدری, اتنی ناشکری کرتے ہیں. تو اللہ کے شکر گزار بندے بن جائے. اللہ فرماتے ہیں میرے بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں, بہت تھوڑے. اللہ سے دعا کیا کرے اللہ ان تھوڑوں میں ہمیں شامل کر دے, وہ جو تیرے شکر گزار ہیں, وہ جو تیرے اوپر ایمان لانے والے ہیں, وہ جو تیری آخرت پر یقین کرتے ہیں, وہ جو تیری نصیحتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں, وہ بدظن نہیں ہوتے تجھ سے. وہ جب تم کاٹا ہے تیری طرف لبیک کہتے ہیں, وہ جب نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے تو تیری خاطر کھڑے ہوتے ہیں, ریاکاری کے لیے نہیں کھڑے ہوتے. وہ جن کے دلوں میں تیرے بندوں کا درد ہے, اللہ ہمیں بھی وہ درد عطا کر دے. وہ جو تیرے بندوں کے لیے تڑپ جاتے ہیں, وہ جو درد تو نے نبیوں کو عطا کیے تھے, امت کا درد عطا کر دے. اللہ سے دعا کیا کرے یا رب میں خالی ایسی فضول زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئی ہوں, کھاؤں پیوں سو جاؤں. اللہ مجھے امت کا درد عطا کر, مجھے کچھ کرنے کی توفیق عطا کر دے, میں کچھ کر جاؤں امت کے لیے, میرے لیے بھی کچھ صدقہ جاریہ ہو جائے, میرے لیے بھی کوئی عمل ایسا ہو جائے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. کچھ عمل کی توفیق دے دے اللہ, کچھ عمل کی توفیق دے دے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے والا بنا دے. یا اللہ وہ دن جس دن تو حساب کتاب کرے گا, اللہ اس دن رسوا نہیں کر.
چلے ٹھیک ہے، ریپیٹ کر لیں، ہو گئی نا ریپیٹ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہاں پر ہماری سورہ المدثر مکمل ہوئی. انشاءاللہ ہم سورہ قیامہ کل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوه لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانیه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے ہمارے رب، اس قرآن میں سے جو ہماری زبان پڑھتی ہے اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کریم کو صبح اور شام اس کی تلاوت کریں، اس پر عمل کر سکیں. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے قبر کا مونس، قبر کا ساتھی، قبر کی وحشت کو دور کرنے والا بنا دے. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے رہنما بنا دے، ہمارے لیے نور بنا دے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے اخلاق کو درست فرما دے، ہمارے لیے دین کو سمجھنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس کا فقہ اور اس کا فہم ہمیں حاصل اس کے فہم کا حصول عطا فرما دے. یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور کر دے، روشن کر دے. یا اللہ ہمارے غموں اور حزن اور غم کو دور کرنے کا مداوع بنا دے. یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے غم دور کر دے. یا اللہ اس قرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے سینوں کا قرار بنا دے، ہمارے دلوں کا سکون بنا دے. یا اللہ اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت کرنے والا بنا دے. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے جنت کے داخلے کا ذریعہ بنا دے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے. اے رب ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یا اللہ تو ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرما دے. غفرانک ربنا و الیک المصیر. اے رب ہم تیری مغفرت اور بخشش کے طلبگار ہیں، یا رب ہمیں تیری ہی جانب لوٹنا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے رب اگر ہم بھولے یا چوکیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، یا اللہ اس پر ہماری پکڑ نہ فرمانا. یا رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو بوجھ تو نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا تھا. یا رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال
جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، یا رب ہم سے درگزر فرما دے، یا رب ہم پر رحم فرما دے، یا اللہ تو ہماری بخشش فرما دے، یا اللہ تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ اے رب ہم ایمان لاتے ہیں ہر اس کتاب پر جو تو نے نازل کی ہے اپنے رسولوں پر، اور ہم تیرے رسولوں کی اتباع کرتے ہیں، تو تم ہمیں گواہوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ اس دن جس دن نبی اور امت محمدیہ لوگوں پر گواہی دیں گے، یا اللہ ہمیں حق کی گواہی دینے میں شامل فرما دینا۔ اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہم نے اپنے معاملات میں اسراف کیا، ہم اپنے معاملات میں حد سے بڑھ گئے، یا رب ہمارے قدموں کو جما دے، ہمارے قدموں کو اپنے دین پر جما دے، یا رب ہماری مدد فرما دے۔ کافر قوم پر ظلم کیا، یا اللہ ہمیں کر کے جانوں پر ذاب کرے گا تو ہم خسارے میں آ جائیں گے، یا اللہ ہم نقصان اٹھائیں گے۔ اے ہمارے رب نہ تو ہم پر بوجھ ڈال، اور نہ تو ہمیں شامل فرما کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے نافرمان ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل فرما دے، یا اللہ شکر گزاروں میں شامل فرما دے، اے اللہ مومنین میں شامل فرما دے، مسلمین میں شامل فرما دے۔ اے ہمارے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اس ملک کو امن والا ملک بنا دے۔ یا اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما، اور ان کو شرک سے دوری عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی شرک خفی، شرک جلی، چھوٹا شرک، بڑا شرک، ہر قسم کے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے رب ہمیں بھی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری نسلوں کو بھی نماز کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اے ہمارے رب تو ہم سے دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، اور تمام مومن و مومنات کی اس دن بھی بخشش فرما دینا جس دن حساب کتاب قائم ہو۔ اے ہمارے رب ہمارے والدین پر اس طرح سے رحم فرما دے جس طرح وہ ہم پر رحم کرتے رہے ہیں، ہمارے بچپن میں، ہماری صغر سنی میں انہوں نے ہم پر رحم کیا ہے۔ یا اللہ اسی طرح تو ہم پر ہمارے والدین پر رحم فرما، اس دنیا میں بھی ان پر رحم فرما، اور آخرت پر بھی ان پر رحم فرما، ان کے درجات بلند فرما دے، ان کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام لکھ دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جن کو بغیر حساب کتاب کے تو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یا اللہ جنت الفردوس، جنت العدل، جنت النعیم کا یا اللہ انہیں اصحاب میں شامل فرما دے۔ یا اللہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دے۔ اے ہمارے رب ہم نے گناہ کر کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم ہی ظالمین میں سے ہے۔ اے ہمارے رب تو ہمیں داخل ہونے کی جگہ میں داخل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اہل جنت میں شامل فرما دے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے ہمارے رب ہمیں شیطان کے وسوسوں سے دور رکھ، اور اے ہمارے رب اس شیطان سے اتنا دور کر دے کہ وہ ہمیں بھٹکانے کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو پھیر دے، یا رب جہنم کا عذاب گلے کا پھندا ہے، یا اللہ تو اس کو ہم سے اور ہمیں جہنم سے دور کر دے۔ یا اللہ تو ہمیں اہل جنت بنا دے، جنت الفردوس کے رہنے والوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جس کا گھر تیرے سامنے ہے، جو تیرا دیدار جب چاہے کر لیتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے پڑوس میں ہمیں ایک گھر عطا فرما دے، حضرت آسیہ کے ساتھ، حضرت عائشہ کے ساتھ، حضرت خدیجہ کے ساتھ، حضرت مریم رضی اللہ علیہ السلام کے ساتھ۔ یا اللہ ان سب کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اور ان کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے رب ہمارے جوڑوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہماری اولاد، ہماری ذریت، ہماری نسلوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ ربنا ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی
वन आमला सालिहन तरदाहु वअस्ली ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ए रब हमें तौफीक अता फरमा कि हम वो नेमतें जो तूने हमें अता की हैं हम उनका भी शुक्र अदा करें, और वो नेमतें जो तूने हमारे वालिदैन को अता की हैं हम उनके भी शुक्रगुजार हो जाएं। ए रब हमारी हमारी और हमारी नस्लों की इस्लाह फरमा दे, हमारी ज़ुर्रियत की इस्लाह फरमा दे, और ए रब हमें तौफीक अता फरमा हम ऐसे अमल करें जिससे तू राजी हो जाए। इन्नी तुब्तु इलैका, या रब हम तेरी तरफ रुजू करते हैं और तेरी ही तरफ हमारा लौटना है। या रब हमें सॉलिहीन बंदों में, नेकोकारों में शामिल फरमा दे। या अल्लाह हमें शुहदा, नबीयीन, अंबिया का, शुहदा का, सिद्दीकीन और सॉलिहीन का साथ अता फरमा दे। या अल्लाह हमें नबियों की सफ में खड़ा कर देना। या अल्लाह इमामों की सफ में खड़ा कर देना। या अल्लाह हमें नेकोकारों में शामिल फरमा दे। रब्बना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। या रब पुल सिरात पर जब लोगों के नूर उनके लिए कम पड़ रहे हों, या अल्लाह उस पुल सिरात पर हमारे नूर हमारे लिए कामिल फरमा देना। हमारे वालिदैन के लिए, हमारे दोस्तों अहबाबों के लिए उन नूरों को या अल्लाह मुकम्मल फरमा देना और उनको पुल सिरात पार करने की तौफीक अता फरमा देना। बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखता है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबियिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह जो मांग लिया वो भी अता फरमा दे, और जो मांगने से रह गए वो भी अता फरमा दे, और कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अंतुम फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।